دیکھا کہ اگر ہم حساب کریں تو ہمارا حساب ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا نام ہے سلمان فارسی۔ سلمان، صرف اتنا معلوم ہے کہ سلمان ہے، اور سلمان کے ساتھ محمد ابن یعقوب کلینی کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ وہاں پہ رضوی میں ایک سوال آیا تھا کہ پہلا مجتہد کون ہے، پہلا وہ شخص کون تھا، تو میں یعقوب کلینی کا ذکر کروں گا، محمد ابن یعقوب کلینی، اور سلمان محمدی کا ذکر کروں گا۔ سلمان سلامت سے یہ نام رکھا، ان کا نام سلمان پہلے نہیں تھا، ابیس یا امفار ان کا نام تھا۔ یہ فارس میں پیدا ہوئے تھے، فارس ایران میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ شیراز اور اصفہان کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کی ایج کتنی تھی بتائیں آپ کو؟ اب سب آج کہیں گے کہ اللہ ہم کو بھی ایج دے، اس لیے کہ ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے 250 سال، 250 ایئرس کے سلمان فارسی تھے، سینئر موسٹ تھے، سینئر سٹیزن تھے، جیسا چاہے آپ سمجھیں ان کو۔ 250 سال ایک میں ہے، ایک روایت میں ہے 350 سال۔ ایک اہل سنت کے عالم نے ان کو 500 برس لکھا کہ یہ جناب عیسیٰ کے وارثوں میں تھے۔ یعنی اگر آپ کم سے کم جو منیمم روایت ہے ان کے لیے وہ ہے 250 سال کی، 250 ایئرس کی ایج تھی سلمان کی۔ یہ تو 200 برس کے بعد تو انہوں نے اسلام لائے نا، مسلمان ہوئے جب رسول اللہ آئے، اور یہ مکے کے مسلمان نہیں ہیں، یہ مدینے کے مسلمان ہیں۔ ان کا اسلام کا قبول کرنا ایک عجیب واقعات ہے۔ 200 ایئرس۔ اچھا، یہ فارس میں تھے، ایران کے تھے، اور عرب میں ایک مذہب تھا، ایران میں۔ اس وقت کے دو جو بڑے مذہب تھے، ان کے باپ، سلمان کے باپ آتش پرست تھے۔ آتش پرست ان کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا، جو پارسی لوگ ہیں نا یہاں پہ، ان کا مذہب بہت پرانا ہے۔ اگر میری 2-3 سال پرانی مجلسیں آپ کو یاد ہیں، تاریخ اسلام میں جب میں نے پڑھا تھا، تو یہ آتش پرستی جو شروع ہوئی تھی، یہ قابیل سے شروع ہوئی تھی۔ قابیل نے شروع کیا تھا۔ یہ بہت اولڈسٹ ریلیجن ہے آن ارتھ، یو کین سے، مطلب اسلام سب سے اولڈسٹ ہے، اس کے بعد اگر کوئی اولڈسٹ ریلیجن ہے تو دو ہے، ایک بت پرستی ہے اور ایک آتش پرستی ہے۔ بت پرستی یہ ہندو لوگ، آتش پرست یہ پارسی لوگ۔ یہ اس زمانے سے چلتے ہیں، قابیل کے زمانے سے چلتے ہیں۔ سب سے پرانا مذہب اسلام ہے، اسلام پہلا ریلیجن۔ اسلام کے بعد کے جو دو بدھ ریلیجن ہیں، ایک آتش پرستی ہے۔ سلمان کے باپ اور ماں آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں سب سے بڑا جو دو بگ پاورز تھے، ایک عیسائیوں کا تھا جو روم میں رہتے تھے، اور ایک فارس میں، ایران میں، یہ بیلٹ پورا جو ہے یہاں پہ آتش پرست رہتے تھے۔ اور مکے اور مدینے میں یہ آتش پرستی نہیں آئی تھی۔ مکے میں بت پرستی آئی تھی، جو بت خانہ کعبہ میں تھے، اور مکے میں ایک ریلیجن تھا جو جناب ابراہیم کا تھا، دین ابراہیم، جس پہ خاندان رسول چل رہا تھا۔ خاندان رسول عیسائی نہیں تھے، خاندان رسول جناب ابراہیم کی نسل کو مان رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، تھوڑا آگے آ جائیں پلیز۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں نا۔ بس 2 آج اور کل ہے، اور پرسوں تو مصائب کی مجلس ہے، تھکے ہوئے لگ رہے۔ کل انشاءاللہ سب کو چائے ملے گی تو سب فریش رہیں گے یہاں پہ، تو سمجھے؟ تو آپ جو ہے ایک صلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد۔ تو بہرحال سلمان فارسی جو ہے ایران میں پیدا ہوئے، شیراز اور اصفہان کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ کیا کون سا گاؤں تھا نہیں معلوم، اس لیے کہ تاریخ نہیں بتاتی۔ سلمان کے پہلا کا جو مذہب ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آتش پرست ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مکے میں دین ابراہیم ہے اور بت پرستی ہے۔ یورپ پورا حصہ روم کا ہی، یہ عیسائی لوگ۔ 2 بگ پاور تھے، ایک آتش پرستی کا بہت بڑا حاکم تھا، جو ان کا بادشاہ تھا، اس کا نام ہے خسرا۔ خسرا جو ہے ایران کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، خسرا کا جو محل تھا، جب اللہ کا رسول پیدا ہوا تو خسرا کے محل کے 12 کنگورے گر گئے تھے۔ کنگورے مطلب بڑے بڑے جو محل میں لگے ہوئے تھے وہ نیچے گر گئے تھے۔
تو خسرا کے محل میں ایران میں بہت بڑا ایک آتش کدہ تھا، یعنی آگ جلتی تھی. ان کی پوجا کیا ہے؟ ان کے پاس دو خدا ہے. آتش پرستوں کے پاس دو خدا ہے. ایک کہتے ہیں کہ نیکی کا ہے، ایک بدی کا خدا ہے، ایک برائی کا اور اچھائی کا. دو خدا ہے ان کے پاس. بت پرستوں کے پاس 360 خدا ہے. اور عیسائی مذہب جو اس وقت تھا وہ حق تھا، وہ یعنی وہ لوگ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و عیسیٰ روح اللہ کہتے تھے. تو ان کا جو مذہب تھا، عیسائی لوگ جو تھے وہ جو فالو کر رہے تھے، وہ بالکل جناب عیسیٰ کے زمانے کا ابتدائی زمانہ آیا تھا، تھوڑا سا بالکل عیسیٰ کے بعد کا زمانہ ہے جو جناب سلمان فارسی کا. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور رسول کا ارشاد ہے کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کا جو گیپ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر عیسیٰ سے اور ہمارے نبی میں 500 ایئرس کا گیپ ہے. جناب عیسیٰ کی وفات کے بعد ہمارے رسول اللہ 500 ایئرس کے بعد آئے. تو یہ 500 سال تک زمین پہ ایسا نہیں کہ کوئی حجت نہ ہو. اللہ ہمیشہ زمین پر اپنی ایک حجت کو ضرور رکھتا ہے. بغیر حجت کے زمین خالی نہیں رہتی. اللہ کی زمین خالی نہیں رہتی. اللہ کا ایک نمائندہ، اللہ کا ایک حجت رہنا لازم ہے. تو جو 500 سال کا گیپ تھا، اس میں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب سلمان جناب عیسیٰ کے نائبین میں سے تھے. اب وہ بات آئے گی تو میں بتاؤں گا پہلے. اور تو مکے میں جناب ابو طالب لوگ تھے جو حجت تھے اللہ کی. جناب ابو طالب پورا خاندان رسول، عبد المطلب، عبد المناف اور ہاشم، اور اوپر پورا جو سلسلہ گیا. تو تو دو حصے تھے، دو بڑے بگ پاورز تھے. آتش پرستی جو تھی، خسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، آگ کا جو پوجا کرتا، جو بالکل لیڈر تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا آدمی جو تھا، اس کے محل میں ایک باقاعدہ کمرہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ آگ جلتی تھی 24 گھنٹے. ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ آج بھی یہ پارسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کے آتش کدے میں آگ بجھ جائے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا پرابلم آنے والا ہے اگر ان کی آتش کدے کی آگ بجھ جائے. دیکھیے آج کل تو ہزاروں نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی، گیس آ گئی، 24 گھنٹے آپ آگ کو وداؤٹ مطلب کوئی آدمی ٹھہرے یا نہ ٹھہرے آگ جل سکتی ہے. لیکن اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا. یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے؟ کہ لگ بھگ 2000 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو 2000 ایئرس پہلے تو اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی. تو باقاعدہ لکڑی کو جلا کے ایک آدمی کو 24 گھنٹے باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی ان کی کہ ان کے مندر میں، جو ان کا مندر ہوتا تھا، مندر کے اندر آگ مسلسل جلتی رہے. ایک اگر آگ میں کمی ہوئی تو ان کے لیے ایک ہنگامہ مچ جاتا. اسی لیے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو آتش کدہ جو سب سے بڑا آتش کدہ تھا خسرا کا، اس کی آگ خود بخود بجھ گئی. جیسی بجھی وہ تو پریشان ہو گیا بادشاہ. اس نے فوراً نجومیوں کو بلوایا. مطلب اس زمانے میں نجوم کا بڑا زور تھا. نجومیوں کو بلوا کے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، آگ کیسے بجھ گئی؟ تو انہوں نے اپنا کیلکولیشن کیا، حساب کر کے کہا مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو تیری حکومت کو ختم کرے گا، وہ دین حق لے کے آئے گا. تو وہ ایک رسول کی ولادت کا ایک پیشن گوئی تھی کہ اس کی آگ بجھ گئی تھی آتش کدے کی. اور تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مین آتش کدے میں تو آگ ہوتی تھی خسرا کے محل میں. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مندر تھے جو ہر بستی میں تھے. ہر بستی میں، ہر گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مندر. لوگ کیا کرتے تھے، مندر پہ بھی جاتے تھے اور اپنے گھر میں ایک چھوٹا سے کمرے میں آگ کو جلا کے رکھتے تھے. ہمیشہ جلتی رہتی تھی آگ. تو جناب سلمان کے بابا جو تھے، والد جو تھے، وہ اپنی بستی کے آتش کدہ کے انچارج تھے. مطلب اس بستی کے خسرا کے نامینیٹڈ آدمی تھے. تو مطلب ایک ریلیجس رہبر تھے وہ. اور جناب عیسائی لوگ جو تھے، وہ لوگ عیسیٰ کو مانتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے. وہ عرب میں نہیں تھے، وہ دوسرے حصے میں تھے. سلمان کے بارے میں پہلے سن لے کہ سلمان کو کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کیا، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ سلمان کی پرسنالٹی کیا تھی. اللہ کا رسول کہتا ہے سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ سلمان کے لیے کہا کہ سلمان و من اہل بیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے کسی کو نہیں منایا، کسی کو. اہل بیت کا گھر والا سلمان ہمارے گھر سے ہے. یہ اتنا بڑا آنر ہے سلمان کا، اتنا بڑا آنر ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ رسول کہے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے. کسی صحابی کو، کسی غیر خاندان کو رسول نے نہیں بنایا. اور ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، یہاں پہ خاندان میں جو شامل ہوئے، سلمان غیر ہیں شامل ہوئے. نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، خاندان سے ہٹ گیا. آپ نے ایک بات غور کی، طوفان نوح جب آیا تھا تو اس وقت نوح کا بیٹا پہاڑ پہ جا رہا تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا، جناب نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل بیت کو بچائے گا، یہ میرا بیٹا ہے.
ابنی کہا تھا، میرا بیٹا ہے جو پہاڑ پہ جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو اسے بچا لے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لیسا من اہلک، لیسا من اہلک، نو ہے بیٹا لیکن ہم نے اس کو تیرے رشتے سے کاٹ دیا. کیوں کٹا؟ اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح کہا اللہ نے قرآن میں، کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. تو ایک بات کا پتہ چلا کہ اگر عمل ہوگا تو تم اہل بیت میں آ سکتے، اگر عمل خراب ہے تو رشتہ داری سے بھی کاٹ دے گا اللہ. یہ چیز یاد رکھیں. جنت چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جنت رشتہ داری پہ نہیں ملتی. جنت رشتہ داری پہ، کہ میرا باپ مولا علی کے بیٹا، مثال دے رہا ہوں میں کسی امام کا فرزند ہوں یا کسی امام سے میرا رشتہ ہے، رشتہ داری پہ نہیں ملتی جنت. جنت عمل پہ ملتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح، اس لیے ہم نے رشتے کو کاٹ دیا. وہاں نوح کے بیٹے کے رشتے کو کاٹا، یہاں سلمان غیر تھا، اس کو رشتے میں لے لیا. یہ فضیلت ہے سلمان کی، منا اہل البیت کا. اس کے بعد رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے 3 شخصیتوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. 3 ایسے لوگ ہیں جس سے مجھے کہا گیا کہ میں ان سے محبت کروں. اس سب سے پہلے مولا کا نام لیا، 3 دفعہ نام لیا، علی 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 کہا. اس کے بعد کہا سلمان اور ابو ذر. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان سے محبت کروں. میں اپنی پوری زندگی ان سے میں نے محبت کی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ پوری کائنات جنت کی اشتیاق میں، ہم سب جنت کی مشتاق ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جنت میں جائیں، جنت میں جائیں. کہا رسول کا جملہ ہے کہ پوری کائنات جنت کی مشتاق ہے. 4 ایسے لوگ ہیں کہ جنت جس کا انتظار کر رہی ہے، جس کا انتظار جنت کر رہی ہے، جنت جس کی مشتاق ہے. جنت چاہتی ہے کہ یہ میرے میں آئے. آپ اور ہم نہیں آئے، آپ اور ہم جانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم گناہ گار. لیکن اللہ جنت کہہ رہی ہے کہ 4 ایسے لوگ ہیں جس سے مجھے خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں. جس میں سب سے پہلے سلمان ہے، دوسرے ابو ذر ہے، تیسرے عمار ہے، تیسرے مقداد ہے، اور چوتھے عمار یاسر ہے. کہا یہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جس کی مشتاق میں ہوں. سلمان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سلمان کے بعد اولین سے آخرین تک علم تھا. سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ سلمان کو رسول اللہ نے، اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، سلمان کو رسول نے قیامت تک کے وہ تمام انسانوں کی موت کا وقت کو بتا دیا تھا، اور ان کے اعمال بتائے تھے کہ یہ انسان ایسا ہوگا، یہ انسان ایسا ہوگا. اعمال بتایا، وہ موت کا وقت بتا دیا تھا. اتنا علم. اس کے بعد کہا کہ ایمان کے 10 درجے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ باواز بلند پڑھ لیں پلیز صلوات. سلمان وہ چیز ہے کہ مینا اہل البیت ہوئے، اولین اور آخرین کا علم. اچھا، اور ایک بات، ایک دفعہ سلمان بیمار ہوئے اسلام آنے کے بعد. اللہ کا کتنی بڑی ان کے آنر، کتنی فضیلتیں دیکھیں آپ. گھر پہنچے رسول، گھر پہنچ کے رسول نے دیکھا، پوچھا کیا حال ہے سلمان؟ تو کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں. تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اس کی موت تک اس کو کوئی بیماری نہ دے. اب موت آئے گی تو ہی بیمار ہوگا انسان، موت تک بیماری مت دے. اتنی بڑی فضیلت ہے سلمان کی. اس کے بعد دوسری بات، سلمان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دربان علی تھا، انہیں مولا علی کے بی بی فاطمہ کے دروازے کا دربان تھا، انہیں نگران کار، کیئر ٹیکر جس کو بولیں گے. سلمان گھنٹوں جو ہے در فاطمہ پہ بیٹھے رہتے تھے اور نگرانی کرتے تھے. ایک عجیب، اگر میں ان کی خالی بتاتے جاؤں کہ سلمان ہے کیا. سلمان وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو خبر کے مردے نے سلام کیا، خبر کے مردے نے سلام کیا. کسی کو نہیں کیا، آسان بات نہیں ہے سننا، بہت اٹس ویری ایزی. آپ سوچیں کہ سلمان کی پرسنالٹی کیا تھی. سلمان کی پرسنالٹی کا عالم یہ کہ خبر کا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سلمان تم کو موت اس وقت آئے گی جب ایک خبر کا مردہ تم سے بات کرے گا. اور پھر سلمان نے سلام کیا مدائن کے قبرستان میں، اور ایک خبر کے مردے نے سلمان سے بات کیا. میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. سلمان کی یہ ہستی ہے سلمان کی. سلمان ایمان کے 10 درجوں پہ کہا کہ اب اس کے بعد اور ایمان نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ جتنا علم ہم نے سلمان کو دیا کسی کے پاس نہیں ہے علم. ایج کیا ہے؟ اچھا، سلمان ضعیف بھی نہیں ہوئے تھے. آپ کی شادی کب ہوئی پتہ ہے؟ 200 ایئرس کے بعد تو آپ نے شادی کی. اسلام میں آنے سے پہلے سلمان کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. سلمان کی 2 بیویاں ہیں روایت میں، ایک مصری وائف ہے، ایجپشین ہے، اور ایک ایرانی وائف ہے. ایرانی وائف فارس کی جو بیوی تھی وہ ان کی زندگی میں مر گئی تھی.
ایجپشین وائف سے ان کے 3 بیٹے، 3 یا 4 بیٹے، اور چاروں بیٹے کی بات تاریخ میں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے ان کا کنیت ابو عمار بھی ہے، ابو عبداللہ اور ابو عمار ہے۔ سلمان ایک عجیب پرسنالٹی کا نام ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو اس زمانے میں سب آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کے گھر میں بھی وہی پوجا ہوتی تھی۔ اچھا ایک بات اور یاد سن لے کہ سلمان کافر نہیں تھے، پہلے مشرک نہیں تھے۔ سلمان اسلام آنے سے پہلے کی بات کرو، کافر نہیں تھے۔ اگر کوئی یہ سمجھے، اس لیے کہ اہل سنت کے کچھ کتابوں میں سلمان فارسی کے بارے میں یہ ہے کہ سلمان آتش کدے میں جا کر پوجا کرتے تھے، وچ از رانگ۔ ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ سلمان بچپنے سے پیدا ہوئے کافر گھر میں، پیدا ہوئے ایسے گھر میں کہ جہاں پر کفر ہی کفر ہے، لیکن انہوں نے شروع سے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ جیسے جناب ابراہیم نبی کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ ابراہیم معاذ اللہ پوجا کرتے تھے؟ نہیں، ان کے چچا جو تھے ان کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور وہ چچا بت پرست نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم نے ان کے جناب ابراہیم کے بارے میں سوچنا گناہ ہے، کفر ہے۔ اس جناب سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ پیدا آتش کدے میں ہوئے، پیدا اس گھر میں ہوئے کہ جہاں آگ کا پوجا ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے شروع سے ریوولٹ کیا، شروع سے ریوولٹ کیا، کبھی بھی کسی آگ کے سامنے جا کے سر نہیں جھکایا۔ یہی کہا کہ آگ میرا خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ میرا خدا نہیں۔ ان کو بڑی کھوج تھی، جستجو تھی، فکر تھی کہ آگ کے اصل خدا کون ہے۔ یہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد پہلا جو انسیڈنٹ ہوا ان کی زندگی کا، یہ کہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا تھا، ہم جس گھر میں تھے اس گھر کی چھت کے اوپر ایک پیپر لٹک رہا تھا، ایک پیپر، انویلپ یا پیپر جو بھی آپ سمجھیں۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، جیسا اب یہ گھر پہ ایک انویلپ لٹک رہا ہے، پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا جب ہم نے گھر لیا اس وقت سے یہ ایسی ہے، اس کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا ہے اسی کو ویسی رہنے دیں۔ جب ماں نے روکا، اب ان کے دل میں اور خواہش پیدا ہوئی کہ آخر ہے کیا، میں تو دیکھوں، اور ماں باپ ان کی نگرانی کرتے تھے کہ وہ پیپر کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ماں باپ گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس چڑھ کے اس پیپر کو نکالا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے، ان کا نام جو ابیس تھا وہ نام سے پکارا گیا، لکھا ہوا تھا کہ ہم نے آدم کو جو بشارت دی تھی آخری نبی کی، وہ آخری نبی آنے والا ہے اور تم اس کے ہاتھ پہ، تم اس کے دین کو قبول کرنا۔ پہلا انسیڈنٹ جو ان کے ذہن کو جھنجھوڑا۔ اب یہ چونکے، پیپر لگا دیا، اور اب یہ کوشش میں تھے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے وہ آخری نبی مل جائے۔ ایک اور سلوات پڑھ لیں بابا سے بولیں۔ اب ان کو یہ جستجو تھی کہ آخر وہ ہے کون سا آخری نبی، لیکن میں پہچانوں گا کیسا۔ یہ مدرسے میں جانے لگے، مدرسے میں جاتے تو ان 2-3 روایتیں کہ انہوں نے پہلا دوسرا انسیڈنٹ ان کی زندگی میں کیسے ہوا۔ مدرسہ جا رہے تھے، یہ کہتے ہیں کہ جب میں مدرسہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جب انٹرول ہوتا ہے مدرسے میں، اسکولس میں جب انٹرول ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ انٹرول میں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست ہے جو سامنے پہاڑ پہ چڑھتا ہے، اور جب وہ جو چڑھ رہا ہے پلٹ پلٹ کر دیکھتے جاتا ہے، ایسے کہ جیسے کوئی خوف ہے، کوئی دیکھ نہ لے اس، اور پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، تیزی سے اوپر جاتا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل میں نے دوست کو دیکھا کہ انٹرول میں اوپر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ ہے کیا، تو کہاں جاتا ہے اوپر؟ تو اس نے کہا، وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ تم کسی کو بتانا نہیں، اوپر 2 عیسائی راہب آئے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ پورا ایریا جو ہے آگ کی پوجا کرنے والوں کا ہے، یہاں پہ عیسائیوں کا نام و نشان نہیں ہے، عیسائی چھپ کے عبادت کرتے ہیں۔ اچھا اس زمانے، بار بار میں ایک بات کہہ دوں کہ اس زمانے میں جو جناب عیسیٰ کا مذہب تھا، کرسچنس تھے، یہ ایسا نہیں تھا جو آج کا ہے، اس زمانے میں وہی حق تھا، وہی مذہب تھا، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو، جناب عیسیٰ کی رسالت کو مان رہے تھے۔ دیکھیے جو خدا کا بیٹا مانتے تھے وہ تھے، کہیں ہوں گے، لیکن یہاں پہ جو مذہب تھا، ریلیجن تھا، اگر آپ حساب لگائیں تو 100 سال بعد کی بات ہے بس، جناب عیسیٰ سے 50 سال یا 100 ایئرس کے ڈفرنس میں جناب
سلمان کا ذکر ہے یا پورا ایگزیکٹلی ان کے بعد یہ ان کا زمانہ دیکھ چکے ہیں، اس میں اختلاف ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ یہاں پہ 2 عیسائی راہب آئے ہوئے ہیں اور وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کے ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے. تو ایک دن سلمان نے کہا کہ مجھے بھی لے کے چلو. یہ کہتے ہیں کہ میں اوپر گیا، اور جیسے ہی میں گیا تو عیسائی راہب دیکھ کے مجھے گھبرا کے کہنے لگے کہ اس کو لے کے کیوں آئے. سلمان کی طرف اشارہ کیا اپنے دوست سے، کہا اس کو لے کے کیوں آئے، ورنہ یہ آئے گا تو بات باہر نکلے گی تو ہم بھی مارے جائیں گے، تم بھی مارے جاؤ گے. تو اس نے کہا نہیں گھبراؤ مت، یہ جو شخص ہے یہ اپنے دل میں راز رکھے گا. تو کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ان کی باتیں سنا، اللہ کی وحدانیت کی باتیں سنا، عیسیٰ کی رسالت کی باتیں سنا، تو مجھے دل میں محبت پیدا ہوئی. اب میں یہ سوچنے لگا کہ اصل مذہب یہی ہوگا. لیکن یہ کہتا ہے یہ اہل سنت کی روایت ہے کہ اس طرح جناب عیسیٰ کے ان کو مانا گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ جناب موسیٰ جناب سلمان جو ہے نکلے باہر اور ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور جا رہے تھے. جاتے جاتے ایک کھنڈر دیکھا، ایک گھر دیکھا. پہلا دوسرا جو انسیڈنٹ جو ہماری روایت ہے، ہمارے علماء علامہ مجلسی اور وہ لوگ جو لکھتے ہیں نا وہ ایسا لکھتے ہیں کہ اس جناب سلمان جا رہے تھے کہیں کام سے، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا گھر ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و عیسیٰ روح اللہ و محمد رسول اللہ. کب کی بات ہے؟ 500 سال. یہ رک گئے. اندر جتنے راہب تھے اس زمانے کی تسبیح، اس زمانے کی نماز یہی تھی. اس زمانے کی نماز یہ تھی کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو، عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کرو، ہمارے رسول کی رسالت کا اعلان کرو. یہ کہتے ہیں میں رک گیا، رک کے میں اندر گیا. میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون ہیں آپ لوگ؟ تو کہا ہم عیسائی لوگ ہیں، عیسائی ہیں. تو کہا آپ کر کیا رہے؟ تو کہا ہم تسبیح پڑھ، ہماری نماز ہو رہی ہے. تو کہا یہ آپ کس اللہ کا نام لے رہے ہیں؟ تو کہا کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، اور عیسیٰ اس کے نبی ہے. تو کہا یہ محمد کون ہے؟ تو کہا ہمارے عیسیٰ نے کہا ہے کہ آخری ایک نبی آنے والا ہے. اب ان کے ذہن میں بار بار آتے گیا کہ اب وہ آخری نبی آنے والا جس سے مجھے ملا. اس کو تو یہ تو کنفرم ہے کہ عیسیٰ گزر گئے. تو کہا اب میرا چانس کیا ہے؟ وہ پیپر اس میں آیا تھا. پھر اب ان لوگوں نے کہا کہ آخری نبی ایک آنے والا ہے، اس کا نام محمد ہے. تو پھر ان کے پاس یہ روز جانے لگے. اچھا بیچ میں کئی واقعات چھوڑ رہا ہوں کہ جن کے باپ نے، ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ جناب یہ سلمان جو ہے بت آتش پرستی نہیں کرتے ہیں تو بہت ظلم کیا ان کے اوپر، بہت ظلم کیا. لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ روز ان کے پاس جانے لگے. ایک دن انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے ان راہب کے پاس گیا. تو جب راہب کے پاس گیا تو راہب کا جو ایک ضعیف سینئر موسٹ راہب تھا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب وہ ہے کہ جو اس زمانے میں مذہب عیسیٰ میں، یہودیوں میں راہب ہوتے تھے. جو لوگ کیا کرتے تھے؟ دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے آتے، جنگلوں میں جاتے، پہاڑوں پہ چلے جاتے. جیسے آج بھی ہمالیہ میں، انڈیا میں ہمالیہ میں جو سادھو لوگ جاتے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، انہیں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. اسی طرح اسلام آنے سے پہلے یہ جائز تھا، عیسائیت میں جائز تھا، یہودیت میں جائز تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگ جو بڑے پائس ہوتے ہیں. آج بھی جیسے کرسچن مشنریز جو ہے نا، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی کچھ ایسے مشنریز کو جانتا ہوں کہ جو گلف میں ہمارے ساتھ جاب کرتے تھے، وہ سب جاب واب انہوں نے چھوڑ دی، چھوڑ کے ہی انہوں نے مشنریز کے یہ آرگنائزیشنز کو جوائن کیا. اب ان کا کام یہ ہے کہ شپ میں، اسٹیمرز میں بیٹھ کے مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں اور جا کے تبلیغ کرتے ہیں. یہ تو آج کل بڑا ماڈرن زمانہ ہے، اس لیے لوگ اسٹیمرز میں، شپس میں دنیا میں جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے. جنگل میں جا کے 24 گھنٹے عبادت کرتے تھے. 24 گھنٹے جب اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، سب دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے تو ان کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے تھے. اور پردے ہٹتے پھر وہ لوگ فیوچر کے بارے میں بولتے تھے. ایسے کئی واقعات ہیں، میں واقعات کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو بہرحال تو یہ جو راہب تھے، ایک راہب میں ایک ضعیف راہب تھا، بہت اولڈ تھا. اس نے سلمان سے ملاقات کی. سلمان سے ملاقات کر کے کہا کہ اے شخص، تیری زندگی میں آخری نبی آئے گا اور وہ ریگستان میں، یہ تو ایران میں ہے، ریگستان میں، صحرا میں آئے گا، ڈیزرٹ میں آئے گا. کھجوروں کی بستی میں تیری ملاقات ہوگی، کھجوروں کی بستی میں تیری ملاقات. ان کی ملاقات مکے کی نہیں ہے، سلمان کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سلمان جو ہے 23 سال کے مسلمان نہیں ہیں، سلمان 8-9 سال کے مسلمان ہیں، لیکن اتنا ایمان کو
خلوص سے ایکسیپٹ کیا کہ منیت کے منزل پہ پہنچے، منا الحل بات پہنچے. یہ اصل چیز ان کی زندگی کا میسیج یہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس راہب نے کہا کہ اے شخص تو آخری نبی سے ملاقات کرے گا اور وہ نبی صحرا میں ڈیزرٹ میں آئے گا، کھجوروں کی بستی میں تیری ملاقات ہوگی. تو سلمان بڑے خوش ہو گئے کہ اس نے بھی کہہ دیا کہ میں ملاقات کروں گا، وہ لیٹر میں بھی تھا. سلمان نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میں پہچانوں گا کیسے اسے، کیسے پہچانوں گا؟ تو کہا 3 میں نشانیاں دیتا ہوں، تم ان سے پہچان لینا. ایک یہ، پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقہ نہیں لے گا اور تحفے سے انکار نہیں کرے گا، گفٹ سے انکار نہیں کرے گا. اف یو گیو گفٹ، وہ انکار نہیں کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا. اسلام میں یہ بھی ایک بڑی وہ ہے، مطلب ثواب ہے. اگر کوئی آپ کو گفٹ دے، کیسا ہی گفٹ دو. اب ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اسٹیٹس کے لحاظ کا گفٹ ہو. نو، ایک چیز یاد رکھیں، گفٹ جو تحفہ ہوتا ہے نا، اگر وہ 1 روپے کا بھی ہے تو وہ تحفہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. 1 لاکھ روپے کا کوئی گفٹ ہے، اگر آپ کو کوئی گولڈ کا پین دے رہا ہے، یا ایک نارمل مثال دے رہا ہوں، گولڈ کا پین دے رہا ہے، اور اگر کوئی نارمل بال پین دیتا ہے 1 روپے کا، میں مثال دے رہا ہوں، تو دونوں گفٹ آپ کی نگاہ میں ایک ہونی چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ قیمتی گفٹ ہے تو آپ لے رہے ہیں، معمولی گفٹ ہے تو یار میرا اسٹیٹس اتنا بڑا ہے اور تم مجھے اتنا معمولی بال پین دے رہے ہو، کم از کم میرے اسٹیٹس کا تو خیال رکھنا. نو، اسلام میں یہ ہے کہ کوئی تحفہ دے تو تم انکار مت کرو، کبھی انکار مت کرو. چھوٹے سے چھوٹا تحفہ ہوگا اسے ایکسیپٹ کرو، تھینک یو بولو، شکر ادا کرو. اس کے کیوں ہے یہ؟ سامنے والے کے دل کو مت دو. اصلی چیز یہ پیغام ہے. غریب کی غربت کا اعلان مت کرو. غریب اپنی لحاظ سے، اپنی حیثیت سے تمہیں دے رہا ہے. اگر وہ ایک بال پین دیتا ہے غریب، اور کوئی امیر سونے کا پین دیتا ہے، گولڈ کا پین دیتا ہے، تو ویلیو دونوں کی ایک ہے. وہ اپنے اس سے حیثیت سے دے رہا ہے یا اپنی حیثیت سے دے رہا ہے. اسلام دونوں کو برابر رکھتا ہے. یہ اصل میسیج ہے، پیغام یہ ہے. تو اس نے کیا کہا راہب نے رئیس سلمان سے کہ تم کھجوروں کی بستی میں ملو گے اور وہ صدقہ نہیں لے گا، اور تحفہ تم دو گے تو تحفے سے انکار نہیں کرے گا. 2 یہ علامتیں. تیسری علامت اس کی یہ ہوگی کہ اس کے دونوں کاندھوں کے شولڈرز کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. اب یہ جستجو سے چلے، ایران سے نکلے. پرانے زمانے میں جب نکلتے تھے، کہیں سفر پہ جاتے تھے، ٹریول کرتے تھے، تو ٹریول کرنے کے لیے کوئی قافلے میں جوائن کرنا پڑتا، جیسا ٹرین ہے، ایئر کرافٹ ہے. آج کل یہ ہے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن. اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیا ہوتا تھا؟ اکیلا کوئی ٹریول نہیں کرتا تھا. جیسا آج ہم اکیلے ڈرائیو کر لیتے ہیں، 100 میل 200 میل 300 میل جاتے ہیں. اس زمانے میں اکیلے 25-30 کلومیٹر بھی کوئی نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ راستے خراب، کوئی اگر حملہ کر دے تو بچنے کا طریقہ نہیں. تو اس زمانے میں جو ٹریولنگ ہوتی تھی، اگر ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جانا تو پورا ایک قافلہ چلتا تھا، مطلب 100 آدمی کا قافلہ چل رہا. راستے میں کوئی نہ پانی پینے اس کا انتظام تو نہیں تھا، شاپس تو نہیں تھے، تو ایون پانی اپنے ساتھ اونٹوں پہ پانی رکھ کر لے کے جاتے تھے، کھانا پانی سب چیزیں لے کے جاتے تھے کہ راستے میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور وہ لوگ چارج کرتے تھے. تو سلمان ایک قافلے کو جوائن کیا. سلمان نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے شہر کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ یہاں مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے آگ کی پوجا کرنا پڑتا ہے، پڑھنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، تو میں بہتر ہے کہ میں چھوڑوں اور چلا جاؤں. یہ کاروان کو انہوں نے جوائن کیا. جب کاروان کو جوائن کیا تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں انہوں نے ایک جانور کو کاٹا. کیسا کاٹا؟ ایک خنجر مارا، سر الگ کر دیا، حرام طریقے سے کاٹا، اور اس کا کھانا بنایا، کھا کے تم کھانا کھاؤ. سلمان نے کہا میں نہیں کھاتا یہ گوشت. میں تو کہا کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا، آگ کی پوجا کرنے والوں کے پاس یہ جائز تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاتا. تو کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میں راہب ہوں. کہا راہب؟ اس بستی میں اگر کوئی راہب آ جائے اور اعلان کر دے کہ میں کرسچن ہوں تو ہنگامہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے راہب ہوں، میں کسی کا کوئی چیز نہیں کھاتا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو اسے. اس کے بعد کہا دیکھتے ہیں شام میں ہم شراب پئیں گے، تم پیتے ہو یا نہیں. اس لیے کہ راہب شام میں انہوں نے شراب بنائی. اس زمانے میں بناتے تھے، جیسے آج کل بڑے بڑے فیکٹریز ہیں نا، تو اس زمانے میں بھی وہ بنتے تھے، گھر میں بنتا تھا، ان کا اسٹائل تھا. انہوں نے شراب بنائی، شراب بنا کے سلمان کو پیش کیا، اور پیش کر کے کہا کہ نہیں میں نہیں پیتا. تو کہا کیوں؟ تو کہا میں راہب ہوں. تو کہا تم ہمارے خدا کو برا کہتے ہو؟ سب مل کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو زخمی کر دیا. ایک چیز یہاں آپ نے غور کی، اسلام کی جستجو میں سلمان نکلے تھے، اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، حرام نہیں کھایا. یہ پیغام ہمارے لیے ہے. سٹوری سمجھ کے مت سنیں
کوئی واقعہ کوئی جو میں سنا رہا ہوں، میرا مقصد سٹوری سنانا نہیں ہے، میرا مقصد پیغام دینا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تھوڑا سا اویئرنیس پیدا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور سلمان نے جو منیت کی منزل پہ سلمان پہنچے نا، ہمارے دل میں بھی خواہش ہو کہ ہم بھی اپنے امام کی بارگاہ میں کم از کم قریب ہو جائیں، کلوز ہو جائیں، خالی باتوں سے نہیں، زبان سے نہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مشکل ہے. ایک اکیلا آدمی، پورے کافر مشرکین، بھوک ہے، کھانا سامنے پیش کر رہے، کہتے ہیں میں نہیں کھاتا. اور آج ہم بڑی آنکھ بند کر کے کہیں نہ کہیں جا کے کھا لیتے ہیں. ہمارا تو افسوس ہے، میں کیا کروں، کیسے کیسے باتیں ہیں، جو چاہے ہم کر لیتے، ہم کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. شراب دیا کہ میں شراب نہیں پیتا. سب نے مارا، روایت میں ہے دوستو، اتنا مارا سلمان کو، اتنا. اچھا کوئی ینگ آدمی نہیں ہے، مار کھاتے گئے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں. اچھا جب تک اسلام بھی نہیں آیا وہ کر سکتے تھے، پی لیتے، کیا فرق پڑتا، کوئی فرق پڑتا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ مجھے حق کو لینا ہے تو مجھے چیزوں کو چھوڑنا ہے. جب خوب مار دیا تو اس میں ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا اس کو مارنے سے کیا فائدہ، اس کی سزا یہ ہے کہ کسی یہودی کے ہاتھ کو اس کو غلام بنا کے بیچ دو. تو لوگوں نے کیا کیا، قافلے والوں نے ایک یہودی جو تاجر تھا بیچ میں، اس سے کہا کہ ہمارے پاس ایک غلام ہے، یہ تو اور بڑی سزا ہے. اسے پیسے لے لیے، بانڈیڈ لیبر جسے آپ آج کل انگریزی میں بانڈیڈ لیبر جسے کہتے ہیں، اس کو بھیج دیا، سلمان کو بھیج دیا. سلمان اس یہودی کے ہاتھ میں بک گئے. جب باؤنڈیڈ لیبرز آج بھی کیسے ہیں، 24 آورس ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، وہ ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، ان کو صرف کام کرنا ہے. اس زمانے میں تو مالک کے پیر بھی دبا رہے ہیں، ہاتھ بھی دبا رہے ہیں، کھیتی بھی کر رہے ہیں، پانی بھی ویل سے بھر کے لا رہے ہیں. بہرحال ہر وہ کام کرنا ہے. اور سلمان نے ہر چیز کو برداشت کیا، کرتے گئے. اچھا ابھی تک سلمان ایران میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا جو مالک تھا اس کا کزن مدینے میں رہتا تھا، مدینے کے بالکل باؤنڈری پہ، وہ بھی یہودی تھا. اچھا مدینہ یہودیوں کا مرکز ہے، شروع سے جنگ خیبر جو ہوئی تھی وہ یہودیوں سے ہوئی تھی، یہ فدق اور وہ سب جو ہے یہودیوں کا تھا. تو مرکز شروع سے مرکز رہا یہودیوں کا، مطلب سینٹر پوائنٹ رہا مدینہ. وہاں سے ان کے مالک کا کزن آیا تھا ان کے پاس، اور آ کے یہ اب جو سلمان کا مالک تھا اس کے پاس آیا، آ کے رہنے لگا. کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا یار تمہارا یہ جو غلام ہے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، اور میرے پاس آج کل نوکر نہیں ہے میرے باغات کو دیکھنے کے، اس کے کھجور کے درخت ہے، باغات کو دیکھنے کے لیے تم مجھے بیچ دو. اس نے اور مثال کے طور پر 2000 دینار میں یہاں بیچا تھا تو 3000 دینار میں سلمان کو بیچ دیا. سلمان فارس سے مدینہ آ گئے. ابھی تک سلمان کو کچھ نہیں معلوم کہ یہ وہی شہر ہے. سلمان کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ان یہودیوں کے پاس کام کرتا رہا، ان کے باغات میں پانی ڈالتا، کھجور کے باغات میں پانی ڈالتا، میری زندگی گزرے. ادھر اسلام آ گیا، مکے میں اسلام آ گیا. مکے میں آ کے 10 سال ہو گئے، سلمان کو کچھ نہیں معلوم. 11 سال ہوئے، جناب ابو طالب کی بھی شہادت ہو گئی، بی بی خدیجہ کی بھی شہادت ہو گئی. سلمان کو نہیں معلوم کہ اسلام مکے میں آ گیا، وہ رسول آ گیا. 13 سال کے بعد جب ہجرت ہوئی، ہجرت سے پہلے مکے کے مسلمان اور اللہ کے رسول میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ آپ مدینہ آئیے، ہم آپ کی مدینے میں آپ کی خیر مقدم کریں گے، ویلکم کریں گے، اینڈ ول ٹیک کیئر آف یو، اور ہر چیز ہم آپ کا ٹیک کیئر کریں گے. اور جتنے لوگ مکے سے ہجرت کریں گے ان سب کو ہم گھر پرووائڈ کریں گے، اینڈ وی لیو لائک اے بردرس. تو اب اور ہم آپ کو حاکم مانیں گے، ہم آپ اپنا سردار مانیں گے. مکے کے مسلمانوں نے کہا تھا. سلمان کہتے ہیں کہ ایک دن جو میرا مالک تھا جس کا میں غلام تھا، اس کے پاس ایک شخص دوڑتے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص بھاگ رہا ہے، بھاگتے ہوئے آ رہا ہے میرے مالک کے پاس. میں خاموش بیٹھ گیا، میں اپنا کام کر رہا تھا جھاڑوں کے بعد باغات میں. تو وہ شخص بھاگتے ہوئے آیا اور آ کے میرے مالک کو کہنے لگا کہ یہ مدینے والے کیسے ہیں، یہ یہودی تھا، یہ لوگ یہودی نہیں تھے مدینے والے. کہ یہ یہودی کیسے ہیں، اتنے سال سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے جو نبی ہے اور وہ اب آنے والا ہے اور اس کی وہ لوگ سرداری ماننے والے ہیں. نبیوں نے جیسے ہی سنا نبی ہے تو ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں پلٹ کے سننے لگا کہ وہ کہتا کیا ہے. اس نے کہا کہ مکے میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے، اب وہ مدینے آنے والا ہے اور یہ مدینے والے پورے اس کی سرداری کو مانیں گے. سلمان کہتے ہیں کہ اب میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ وہی تو نبی نہیں ہے. اب یہاں پہ پھر 2 روایتیں، کچھ دن گزرے، پھر وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ وہ نبی آ گیا. اب ان کے پاس ان کے راہب نے کہا تھا کہ پہچاننے کے 3 طریقے ہیں. ایک صدقہ دینا، کہہ کے دینا یہ صدقہ ہے، وہ نہیں لے گا.
ہدیہ بولنا، گفٹ ہے بولنا تو وہ لے لے گا، اور اس کے پیٹھ پہ مہر نبوت ہے، یہ 3 نشانیاں، وہ آخری نبی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک دن 2 روایتیں، اہل سنت کی روایت یہ ہے، میں دونوں روایتیں پڑھتا ہوں۔ اہل سنت کی روایت یہ ہے کہ سلمان نے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے کچھ کھجور چاہیے، اس نے کہا لے لو۔ انہوں نے ایک ٹرے کے اوپر بڑے خوبصورت کھجوروں کو رکھا، جمایا، 2 ٹرے جما کر مدینہ آئے، مطلب مدینے سے 2 کلومیٹر دور پہ ان کا باغ تھا، وہاں سے شہر میں آئے اور رسول سے ملاقات کی۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول، اچھا رسول اللہ جب مدینہ انٹر ہوئے تو رسول اللہ ڈائریکٹ مدینہ کے اندر نہیں گئے۔ جنہوں نے مدینہ کی زیارت کی، اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے انشاءاللہ، نہیں کی تو اللہ جلد سے جلد کرے۔ آج بھی جب آپ مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں نا تو مدینہ میں مدینہ منورہ جو مسجد نبوی جو ہے، مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد قباء ہے۔ آج بھی مسجد، وہاں اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ اگر مسجد قباء میں 1 رکعت کوئی نماز پڑھے تو اللہ 1,00,000 رکعت کا ثواب دیتا ہے۔ 1,00,000 100,000 اگر 1 رکعت نماز پڑھے تو آپ جا کر وہاں دیکھیے، سنی شیعہ سب پڑھے جاتے ہیں نماز، سنی کے پاس بھی روایت ہے، ہمارے پاس بھی۔ یہ مسجد قباء جگہ کون سی ہے؟ مسجد قباء یہ وہ جگہ ہے کہ جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے تو وہیں پہ آ کے پہلی مرتبہ ٹھہرے تھے، اسی لیے وہاں پہ مسجد بنائیں گے۔ پہلی انٹرنس کے اوپر، مدینہ کے انٹرنس کے اوپر یہ مسجد تھی، جگہ تھی، اوپن میدان تھا، وہاں رسول اللہ ٹھہرے تھے۔ کیوں ٹھہرے ہوئے تھے؟ وہ انتظار کر رہے تھے مولا علی کا، بی بی فاطمہ کا، فاطمہ بنت اسد کا، اپنے جناب حمزہ کا، اپنے خاندان والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مولا آ گئے، بی بی فاطمہ آ گئیں، پورا گھر آ گیا، تو اس کے بعد پھر رسول اللہ مدینے میں انٹر ہوئے۔ مدینے میں جب انٹر ہوئے تو وہ جا کر ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے قیام کیا۔ تو قباء کے پاس روایت ہے کہ سلمان قباء کے پاس آ کے رسول سے ملے، کہ اس وقت تک مولا علی، جناب حمزہ، بی بی فاطمہ سب آ گئے تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول مدینے میں جب رہنے لگا تھا تو 8-10 دن کے بعد رسول اللہ مدینہ شہر سے باہر نکلے، باغ میں سیر کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، پورے مدینے والوں کو لے کے، اور سلمان کے باغ تک آ گئے۔ تو سلمان باغ میں پانی ڈال رہے تھے۔ جب پانی ڈال رہے تھے تو سلمان نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور اس کے ساتھ 2 مولا علی ساتھ تھے، جناب جعفر طیار ساتھ تھے، نہیں جعفر طیار نہیں تھے، جناب حمزہ ساتھ تھے، اور کچھ اصحاب تھے، ابو ذر اور مقداد کے بارے میں۔ یہ لوگ سب مل کے جو ہے آ رہے ہیں، بیچ میں رسول اللہ، یہ رسول کو نہیں پہچانتے، ایک نوجوان ہے، یہ کہتا ہے ایک نوجوان ہے۔ وہ انٹر ہوا میرے باغ میں، میرے گارڈن میں، تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک بادل ہے جو سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ پہچان تھی، اس لیے کہ سلمان کتاب پڑھ چکے تھے۔ سلمان نے کہا کہ بادل اگر سایہ کرے کسی کے اوپر، وہ یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا، ادروائز بادل، اس لیے کہ عرب کی گرمی، عرب کا صحرا، دھوپ، اس کے اوپر اگر بادل، ایک کلاؤڈ آپ کے اوپر، ایک شیڈ لائک اے امبریلا۔ جناب سلمان کے، اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ہے کہ بادل جیسا ایک امبریلا کیسی ہوتی ہے، پورا شیڈ کری ہوئی ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی، مطلب ایسا گول نہیں ہوتا تھا، گول بھی ہوتا تھا، مطلب ریکٹینگولر بھی ہوتا تھا، بہرحال جیسا بھی ہے، ایسا پورا سایہ کہ دھوپ کا ایک کرن نہیں آئے۔ آپ کو معلوم، یہاں روک کے میں آپ کو بات بتاؤں، اگر عمل صحیح ہوگا نا، نیت صحیح ہے، عمل صحیح ہے، and if you do something for اسلام نا، آج کے دور کا بھی معجزہ ہے۔ ہمارے علماء کی فہرست میں ایک عالم ہے، مہدی بحر العلوم، آج سے 100 ایئرس ہوں گے، آغا مہدی بحر العلوم ان کا نام ہے، مہدی بحر العلوم۔ یہ وہ شخص ہے جس نے زمانے کے امام سے 4 یا 5 دفعہ ملاقات کی۔ یہ کوئی نارمل آرڈنری پرسنالٹی نہیں تھی، مہدی بحر العلوم ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی تھی، ایکسٹرا آرڈنری۔ زمانے کے امام سے 4 یا 5 دفعہ ڈائریکٹ ملاقات ہے ان کی، اتنی بڑی پرسنالٹی۔ ان کے بارے کا ان کا معجزہ ہے کہ طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، مولا کے روضے سے، یا کربلا مولا کا ہے یا نجف اشرف کا، اللہ ہم دونوں کی زیارت ہم کو نصیب کرے۔ کربلا مولا سے مظلوم کے روضے سے جناب عباس کے روضے کو جا رہے تھے، یا مظلوم کے روضے سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مہدی بحر العلوم کے بارے میں یہ ہے کہ جب مہدی بحر العلوم چلتے تھے، ان کے اوپر آسمان سے بادل کا ایک سایہ ہوتا تھا۔ عراق کی گرمی، اتنا پائس آدمی تھا یہ، تو بادل کا سایہ کیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مہدی بحر العلوم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ رکا، وہ تو آگے بڑھ گئے، گرمی اپنے کمال پہ تھی، کمال پہ گرمی تھی، عراق کی گرمی۔
اور یہ آگے بڑھ گئے. جب یہ آگے بڑھ تو بادل بھی آگے بڑھ گئے اور جو شیڈ تھا وہ چلا گیا. یہ 2-3 منٹ ٹھہرتا کسی سے بات کرنے کسی کام کے لیے, فوراً گر جاتا بے ہوش ہو کے گر جاتا. تو انہوں نے آ کے کہا کہ تو نے اس راز کو فاش کیوں کر دیا, تو کیوں ہٹا میرے پاس, کہ لوگوں کو پتہ چل گیا. جب تک میرے ساتھ تھا ایسا چل رہا تھا کہ ایئر کنڈیشن میں جا رہا ہے. یہ مہدی بین الملوم کا. تو اللہ کے رسول کا معجزہ یہ کہ اللہ کے رسول کا معجزہ یہ تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو بادل کا ساتھ. تو سلمان نے پہلی مرتبہ رسول کو دیکھا کہ رسول کچھ نوجوان آ رہے ہیں, میرے باغ میں آئے, لوگ بھی ہزاروں لوگ آتے جاتے. انہوں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھیں چونکی. یہ کہا یہی تو نبی نہیں ہے کہ بادل پورا سایہ شیڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے سلام, جو بھی طریقہ تھا سلام کرنے کا, سلام کیا, بٹھایا. ان کے پاس 2 علامتیں کہ اس سے پہچاننا ہے. انہوں نے کشتی میں بہترین کھجور کو رکھ کے جا کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا. دے کے کہا کہ اے عبد خدا, اللہ کے بندے تو نہیں کہا کہ اے شیخ یہ صدقے کے کھجوریں کھا لیں. تو رسول نے کہا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا. تو پہلی علامت تو مل گئی. اس کے بعد کہا کہ یہ تحفہ, یہ گفٹ ہے, یہ آپ کھائیے. تو رسول نے لیا, مولا کو دیا, جناب حمزہ کو دیا, سب کو دیا. تو یہ 2 علامتوں سے تو ان کو پہچان ہو گئی کہ یہ رسول ہیں. اب تیسری علامت ہے مہر نبوت کو دیکھنا ہے. مہر نبوت کو تو یوں نہیں دیکھ سکتے. اب دن گزرنے لگے, اب ان کو 2 ہو گئی. اب ان کی جستجو اور بڑی سلمان کی, کہ مجھے رسول سے ملنا ہے, مجھے دین حق کی طرف جانا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دن, کچھ دن گزرنے کے بعد میں کسی کام سے مدینہ شہر میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ جا رہا ہے, تابوت جا رہا ہے, کافن جا رہا ہے, اور سب لوگ ہیں, رسول اللہ بھی ہیں. رسول اللہ بھی کاندھا دے رہے ہیں. اور رسول جب کاندھا دے رہے تھے تو رسول کے دوست سے شولڈر سے, اچھا عرب میں آج بھی شولڈر پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں, سر پہ بھی ڈالتے ہیں یا شولڈر پہ بھی ڈالتے ہیں, ایک سٹائل ہے ان کا, وہ عربیوں کا. رسول کے دوست پہ ایک ردا ہے جو بار بار زمین پہ گر رہی. تو سلمان اس وقت 250 سال کے تھے, اپراکسیمیٹلی 250 ایئرس کے تھے سلمان. اینڈ ان کی پرسنالٹی کافی اونچے تھے, ایرانی تھے تو گورے تھے, خوب گورے تھے, حسین تھے, خوبصورت تھے, اونچے پورے تھے. یہ اپنے ٹوز پہ کھڑے رہ کر بار بار یوں دیکھنا چاہ رہے تھے, اور رسول کاندھا دے رہا ہے, بار بار زمین پہ ویسے گرتی ہے, یہ کھڑے رہ کر دیکھنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ نے پلٹ کے کہا, سلمان تو نہیں کہا کہ اے شخص جو تو دیکھنا چاہتا ہے میں تجھے بتا دوں گا, میں جو دیکھنا چاہتا ہے نا میں اسے تجھے بتا دوں گا. یہ کہتے ہیں کہ تدفین کے بعد رسول نے اپنی خمیص کو اٹھا کے دونوں شولڈرز کے پیچھے مہر نبوت تھی رسول کی. یہ ایک معجزہ تھا, اللہ کا اسٹیمپ تھا نبوت کا کہ یہ آخری نبی ہے. تو انہوں نے فوراً چوم کے یہ واپس ہو گئے. پلٹ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اب سمجھ میں آ گیا؟ تو کہا کہ ہاں, میں اسی کا انتظار میں تھا. اب سلمان کی خوشی کا کہ کہاں سے ٹرائی کیا, انہیں اس آتش کدے سے چلے, اور چلتے ہوئے اتنی مشکلوں کو برداشت کر کے مدینہ جس کام کے لیے چلے تھے وہ پیپر سے شروع ہوا تھا, اور اب اس کام کے لیے پہنچے کہ جس کو دیکھنا چاہتے تھے وہ سامنے آ گیا. اب لیکن یہ تو غلام ہے. یہودی کا اس زمانے میں غلام کا بڑا پاور ہوتا تھا کہ ایسا تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا تھا اپنے مالک کے پاس سے. یہ تو چلے گئے اپنی جاب پہ. آج کل کی جاب تھوڑی کہ اب ریزائن کرے اور چھوڑ کے آ جائے. وہاں ریزائن کا تو چکر ہی نہیں تھا. وہاں پہ باؤنڈیڈ لیبر ہے, جب وہ اس کے پاس ہونا تو قتل کر دیا جائے, مطلب جھگڑا ہو جائے, مار توڑ ہو جائے, اس کو قتل کر دے. غلام ایسے بھاگ نہیں سکتے تھے. بھاگ کے کسی دوسرے ملک میں چلے جائے, آؤٹ آف کنٹری چلے جائے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بھی اگر کبھی پکڑا جائے تو اس کو تو مار ڈالے وہ لوگ. اتنے ظالم. آپ مکے کے, آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل ابو لہب نے کیسے ظلم کیا غلاموں کے اوپر. اب سلمان نکل نہیں سکتے, لیکن اب بے چین ہے کہ میں کروں کیا. واپس چلے گئے. کچھ دن کے بعد پلٹ کے آئے, آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیے. پہلے رسول نے کلمہ پڑھایا, پورا کلمہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھوایا. کلمہ پڑھوانے کے بعد یہ تو کلمہ پڑھ لیا, اب تو یہ مسلمان ہو گئے. اب سلمان نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں, اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن آ نہیں سکتا. تو اس زمانے میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر غلام جا کر اپنے مالک سے یہ کہے کہ مجھے آپ چھوڑ دیں, مجھے آزاد کر دیں, مجھے آپ آزاد کر دیں, اور جو بھی آپ کی رقم ہوگی میں رقم دینے تیار ہوں. تو سلمان نے جا کر
اپنے رسول نے کہا کہ جا کر پوچھ اپنے مالک سے کہ وہ کتنی رقم چاہتا ہے، میں پیسوں کا انتظام کر دوں گا۔ سلمان گئے، جا کر اس کے مالک سے کہا کہ مجھے تم آزاد کر دے، آپ جتنی آپ رقم چاہتے ہیں میں دے دوں گا۔ مالک نے کہا نو، میں تم کو آزاد نہیں کروں گا، اتنا اچھا مجھے نوکر، اتنا اچھا کام کرنے والا ملا، میں کبھی آزاد نہیں کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کتنا لینا چاہتے ہیں؟ تو اسے کہا کیا کہا سنیں گے آپ؟ کہا کہ 500 کھجور کے درخت لگاؤ، 500 ٹریز۔ اچھا اس زمانے میں کھجور کا ٹری، کھجور کے درخت کوئی معمولی نہیں ہوتے تھے۔ کھجور کا بزنس سونے کے بزنس سے زیادہ مہنگا تھا۔ کسی کے پاس اگر 500 جھاڑ ہیں تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، اس کی زمین ہو، اتنا بڑا باغ ہو۔ آج بھی 500 ٹریز بہت ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 500 درخت چاہیے، ٹریز چاہیے، اور کئی کلو سونا اور چاندی چاہیے، تو میں چھوڑوں گا۔ سلمان جو کوشش تھا حق کی، وہ تو بیٹھ گیا۔ آ کے رسول سے کیا، آپ سنیں، آپ آ کے رسول سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ رسول نے کہا کہ وہ چاہتا کیا؟ تو کہا وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا آج لگا دینا نہیں ہے جھاڑ، وہ کہتا ہے کہ جھاڑ لگانا نہیں، جھاڑ لگا اس لیے کہ لگاؤ گے پھر ختم ہو جائے گا تو پھر میرا تو درخت چلے گئے۔ بیج لگاؤ، جھاڑ بڑھے، وہ پھل دے، پھل فروٹ دے، اس کے بعد چھوڑوں گا تمہیں۔ تو سلمان نے کہا وہ تو 10 سال 15 سال چلے جائیں گے، میں کیا کروں؟ آ کے رسول سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کا تو ڈیمانڈ اتنا بڑا ہے۔ رسول نے کہا کہ سلمان گھبراؤ مت۔ مسجد میں اعلان کیا کہ کون کتنی مدد کر سکتا ہے۔ اچھا 2 روایتیں یہاں پہ، بعض روایتیں یہ کہ 500 کلو کھجور مانگے تھے ان لوگوں نے۔ اچھا کھجور 500 کلو کہاں سے؟ اچھا اسلام میں مکہ مدینے میں یہ سٹارٹنگ ہے، بہت غربت تھی، غریب لوگ تھے مسلمانوں کو پیسہ نہیں آیا تھا۔ اسلام میں پیسہ آیا، مسلمان امیر ہوا جنگ خیبر کے بعد۔ خیبر کی جنگ کے بعد مسلمان پیٹ بھر کے کھانا خوب کھاتا تھا، خوب پیسہ آیا۔ پیسہ جو اسلام میں آیا نا وہ مکے میں نہیں تھا، مکے میں تھا، بی بی خدیجہ کا تھا۔ مدینے میں جو آیا وہ جنگ خیبر کے بعد آیا۔ جنگ خیبر سے پہلے اسلام میں کچھ نہیں تھا، غربت تھی۔ یہ تو سلمان کا اسٹارٹنگ کا پیریڈ ہے۔ اب سلمان نے کہا میں کیا کروں؟ رسول نے مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ تم لوگ کتنی ہیلپ کر سکتے ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے حالات کو جانتے ہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ اب وہاں پہ تو آج کے ویسا نہیں ہے کہ چکر چلا لے رکھ کے بھی بولتے کہ نہیں ہے بول کے، وہاں تو رسول کو کہہ رہے ہیں، وہاں پہ تو ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اگر یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ خمس دو تو بابا بچتا ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے بولتے؟ نہیں بولتے، آپ نہیں بولتے۔ بھائی ایک عام بات کر رہا ہوں، اگر آپ کسی مسجد میں امام بارگاہ میں دینے کے لیے تو بھائی ہمارے پاس ہے کہ آپ نے کتنے دیا۔ اگر اس نے کہا کہ میں نے مثال کے طور پہ 5000 دیا تو میرے بھی 5000۔ آپ یہ پوچھ کے کیوں دے رہے ہیں کہ آپ نے کتنے دیا؟ آپ کیوں نہیں دیتے خود؟ ہمارا تو یہ عالم ہے، اس نے کتنے دیا اس کے نام کے ساتھ ہمارا نام بھی برابر کا رہے۔ اگر اس نے کم دیا ہے تو ہم بھی کم دو، ہم کیوں دیں زیادہ؟ یہ فکر ہے ہماری۔ تو مسلمانوں نے صاف کہہ دیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اب روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سلمان سے کہا کہ سلمان گھبراؤ مت، میں آتا ہوں۔ رسول اللہ نے مولا کو لیا، جناب حمزہ کو لیا اور خود، اور ابو ذر اور عمار کی روایت ہے، یہ پانچوں سلمان کے مالک کے پاس پہنچ کے کہا کہ ہم سلمان کو آزاد خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ ہی ہیں وہ؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا دیکھیے میں سلمان کو آزاد اس وقت کروں گا کہ 500 ٹریز جو ڈیٹس کی، جو کھجور کی ہوں گی نا، آپ وہ لگانا، اور لگانا بھی نہیں، وہ پورا جھاڑ بڑھنا، فروٹ دینا، اس کے بعد میں آزاد کروں گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایسی امپاسبل چیز کر دوں کہ یہ خریدے ہی نہیں، ڈیل ہو ہی مت، اور اتنا سونا دینا۔ اس کے امیجنیشن میں نہیں تھا کہ کچھ کام ایسا بھی ہو سکتا۔ تو رسول نے کہا اچھا تو چاہتا ہے کہ جھاڑ پورا بن جائے، پھل دے، اس کے بعد چھوڑے گا ان کو؟ تو یہ ناممکن چیز کیوں مانگ رہا ہے، امپاسبل چیز کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا ڈیمانڈ ہے، میرا غلام ہے، یہ میری مرضی ہے، میرا غلام ہے، تم دے سکتے تو دو ورنہ جائیے۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جگہ کون سی، کہاں لگانا ہے جھاڑ؟ تو کہا ایک جگہ بتا دی، باغ زمین تھی، کہا اس زمین پہ لگا دو۔ کہا تجھے پھل چاہیے، جھاڑ پورا تیار چاہیے؟ تو کہا ہاں تیار چاہیے۔ تو رسول اللہ نے بیج، کھجور کے جو ڈیٹس کے بیج ہوتے ہیں نا، کھجور کا جھاڑ جو لگتا ہے نا، سیڈ جو ہے وہ سیڈ خود وہ لگائیے، اسی سے جھاڑ نکلتا ہے، اور اس کے کھجور کے اور کوئی سیڈ نہیں ہوتے۔ جیسا بازار میں سیڈ اگر آپ کھجور کا جھاڑ لگانا چاہتے ہیں، کھجور کا جھاڑ انڈیا میں راجستھان اور جو ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے نا وہاں لگتے ہیں۔
گرمی جہاں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ کھجور پکتا گرمی میں، سردی جہاں سرد جگہ ہے وہاں پہ کھجور نہیں ہوتا. تو بہرحال نبی نے اپنے ساتھ پورے سیڈز لیے تھے، 500 سیڈز. مولا علی کو کچھ دیے، اپنے ساتھ کچھ رکھے، جناب حمزہ، جناب عمار یاسر اور جناب ابو ذر غفاری. اس نے جگہ بتائی، اور روایت میں ہے کہ وہ یہودی جو اتنا بڑا سیٹ تھا، اتنا بڑا مالک تھا، وہ رسول کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہا ہے کہ رسول کر کیا رہے. علی نے زمین کو کھودنا شروع کیا، اللہ کے رسول نے بیج رکھنا شروع کیا. دوستو یہ ایک ایسا معجزہ تھا سلمان کو آزاد کرنے کا. بیج رکھتے تھے، جھاڑ پیدا ہوتا تھا، ٹریز آتے تھے، اس میں پتے آتے تھے اور پھل آتے تھے، اور کچے پھل بھی نہیں، اس لیے کہ کھجور کو پکنے کے لیے 3 مہینے چاہیے. وہ جو سیزن تھا، اچھا کھجور عرب میں بھی ونٹر ہے، ہمارے گلف میں، کویت میں، دبئی میں، اب یہ زمانہ جو ہے ونٹر کا زمانہ ہے. اس زمانے میں سردی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے وہاں پہ. ہمارا سمر کب شروع ہوتا ہے؟ گلف کا سمر شروع ہوتا ہے جون سے لے کے جون، جولائی، اگست، سپتمبر. یہ 4 مہینے جو ہوتے ہیں نا، جولائی اگست کی اتنی پیک پہ جاتی ہے گرمی، اس لیے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب کھجور پکتا ہے، کھجور فروٹ تیار ہوتا ہے. تو اب آپ سپتمبر اکتوبر کے بعد ہر گھر میں کھجور لوگ لا کے عربی لوگ دیتے ہیں. تو یہ جو سیزن تھا، یہ جون، جولائی، اگست کا سیزن نہیں تھا، یہ سیزن تھا نومبر دسمبر کا. مثال دے رہا ہوں، نومبر سردی کا سیزن تھا مدینے کا. اس سیزن میں اللہ کے رسول نے بیج رکھا، بیج کا رکھنا تھا، جھاڑ پیدا ہوا، جھاڑ پیدا ہوا، اس میں پتے آئے. وہ دیکھ کے معجزہ یہودی پریشان ہونے لگا، اس میں پھل آنے لگے. یہ پریشان ہوا کہ یہ سیزن نہیں ہے پھل کا، مارکیٹ میں پھل نہیں ہے، لیکن آج اس کے پاس اتنے پھل ہیں. 500 درخت پورے لگا دیے، لگا کے اتنا سونا دے کے کہا اللہ ہمارے سلمان کو ہمیں دے دے. کم از کم ایک سلوات پڑھ لیں اس معجزے. ایک اور پڑھ لیں بابا. یہ درخت، یہ ٹریز کے یہ پھل آج سے 10 سال پہلے تھے، جسٹ 10 ایئرس پہلے تک یہ ٹریز مدینے میں تھے، لیکن یہ دشمنان اہل بیت نے اس کو بھی مٹا دیا. اس میں کمال کیا تھا معلوم؟ سیڈ لیس ہوتے تھے کھجور، لگایا جھاڑ تھا بیج سے، اور جو پھل دیا اللہ نے سیڈ لیس دیا، سیڈ لیس کھجور ہوتے تھے. یہ ایک عجیب کھجور تھے مدینے کے. اچھا ایک بات اور میں روک کے بتاؤں، دنیا بھر میں 2 جگہ کے کھجور بڑے مشہور ہیں، ایک مدینے کے، ایک عراق کے. یہاں کے کھجور بہت اچھے، بیسٹ فوڈ ہے، وہ بیسٹ فروٹ ہے سمجھے. تو سلمان کو لگا کے سلمان کو آزاد کیا. تو اس طرح سلمان خاندان رسالت میں یا مدینے میں مسلمانوں کے پاس ہے. اللہ کا رسول جانتا تھا کہ سلمان کو آزاد کرنے میں کتنا فائدہ ہے، کتنی محبت ہے سلمان کو. جو پوری سلمان، اچھا سلمان فارسی مت بولو، چھٹے امام کہتے ہیں کہ اب وہ سلمان محمدی بولو، اس لیے کہ اب ہمارے جد سے اس کا رشتہ ہو گیا. ہمیشہ سلمان محمد. اور سلمان کی دفن کہاں ہوئے؟ سلمان مدائن میں دفن. سلمان ایک ہی صحابی ایسا رسول ہے پورے رسالت باب کے صحابیوں میں، جس میں سب کو لے لے آپ، جناب عمار یاسر کو لے لے، ابو ذر کو لے لے، مقداد کو لے، جتنے بڑے بڑے ہمارے امام کے چاہنے والے سب کو لے، رسول کے صحابیوں میں سے سلمان ایک ایسا صحابی ہے جس کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا. اس لیے کیا، یہ بھی ایک وجہ ہے جو ہمارے پاس ہمارے علماء نے لکھی. وجہ یہ لکھی کہ نبی کو، امام کو یا اس کے وصی کو سوائے معصوم کے اور کوئی دفن نہیں کر سکتا. سلمان وصی عیسیٰ تھے، یہ بحث کی علماء نے کہ وصی عیسیٰ تھے، ان کے نائب تھے، اسی لیے امیر المومنین نے ان کو جو ہے دفن کیا، ان کو غسل دیا، کفن دیا. بہرحال ایک روایت ہے مدینے سے مدائن جا کر دیا. اللہ ہم کو مدائن کی زیارت نصیب ہو اور ہم سلمان سے محبت. دیکھیں اللہ کا رسول کہتا ہے کہ مجھ پر لازم ہے، مجھے حکم ہے کہ میں سلمان، بوذر اور مقداد اور مولا علی سے محبت کروں. تو جب رسول کسی سے محبت کرے تو ہم بھی سلمان سے ویسی محبت کریں جیسا سلمان کی محبت کا حق ہے. اس لیے کہ سلمان بڑی. اب آپ نے پورا سنا، میں کیا کروں، اس میں 1 گھنٹہ ہو گیا. اب میں کیا یعقوب کلینی پڑھوں؟ کل کا ایک ہی دن ہے، کل سنڈے ہے، کل تو میں لوں گا ٹائم انشاءاللہ. لیکن میری بھی مجبوری ہے کہ مجھے فوراً اب جانا پڑتا ہے خواجہ مسجد مجلس پڑھنے. میری آج 5 مجلسیں ہیں اور ایک کے پیچھے ایک ہے.
میری بھی مجبوری ہے کہ ورنہ میں 12 بجے تک پڑھ لیتا. اب آپ ریلیکس رہیں, نہیں پڑھ رہا ہوں بالکل. میں کل انشاءاللہ, لیکن کل بھی اگر آپ ٹائم پہ آ جائیں پلیز. کل اپن سٹارٹ کریں گے 10 بجے, 10 بجے سٹارٹ کریں گے. اگر آپ ٹائم پہ آ جائیں تو کل میری آخری مجلس نشے کی, ابھی آپ نے دیکھا کہ صرف سلمانی کا ہوا, اور علماء میں صرف 1 کا ہوا, 2 کا ہوا, علامہ حلی کا ہوا, شیخ مفید کا ہوا. پوری فہرست پڑی ہوئی. میں کیا کروں, میں بھی مجبور. تو بہرحال کوشش کریے کل آپ آ جائیں. آج بھی پورے ابھی تک 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے فوراً دوسری مجلس ہے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے. بھلے اللہ ہم کو بھی اس دور کا سلمان بنائے انشاءاللہ. ہم بھی ویسی محبت کریں مولا سے جیسے سلمان کی محبت تھی. محبت ہوگی تو پھر اللہ ہم کو سلمان محمدی کے جو فضائل ہیں, اور ان کے اتنے میں نے تو صرف ابھی تو ان کو اسلام میں داخل ہوئے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سلمان کے فضائل ہیں وہ تو سننے میں تو کم از کم 1 اشرا تو سلمان کے صرف فضیلتوں میں چل جائے کہ سلمان کے بارے میں سینس کیا ہے, سلمان کا کنٹریبیوشن کیا ہے, سلمان نے کیا کیا کام کیا. ایک بہت بڑی پرسنالٹی کا نام. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ شیعوں میں اگر 1400 ایئرس کی لسٹ بنائے شیعوں کی, یعنی رسول کے زمانے سے لے کے آج تک اگر ایک لسٹ بنائی جائے کہ یہ ہر دور میں یہ شیعہ تھا, ہمارا بھی نام ہے 1400 ایئرس کی لسٹ میں جو سب سے پہلے جس کا نام آئے گا نا وہ سلمان محمدی فرسٹ. کہ اس سے بڑا شیعہ دنیا میں زمین پہ گزرا ہی نہیں, مولا کا اس سے بڑا چاہنے والا گزرا ہی نہیں. اس کا کمال یہ تھا کہ یہ زبان کی نوک سے نہیں کہتا تھا, علی علی دل سے کہتا تھا. سلمان کے بارے میں چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ وفات رسول کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں آیا. اتنی بڑی محبت ویسی تھی رسول کے بعد بھی علی سے جیسا رسول کے زمانے میں تھی. کہا کہ ایمان ان کا خون کے ایک خطرے میں, ایک ڈراپ میں ایمان تھا. ان کے لیے جنت انتظار میں. بہرحال کل موقع ملا تو کچھ اور پڑھ دوں گا کہ سلمان کیا ہستی کا نام ہے. لیکن جیسا سلمان مولا علی کو چاہتے تھے نا, بے حساب چاہتے تھے, ویسی مثال نہیں ہے, لیکن سملر مثال کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. اسی وجہ سے عباس حسین کو چاہتے تھے. ابو الفضل جو حسین کا جو احترام کرتے تھے نا, اس کی کوئی مثال ہی نہیں. عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جو پیدا کربلا کے لیے ہوا. عزیزو 8 محرم کی تاریخ ہے. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال حسین کو پھر ہم اسی طرح مہمان کریں گے. اب تو دن گزر گئے. جو حق تھا عزاداری کا وہ تو نہیں ہوا. عباس کا ذکر, عباس کے مصائب ہم خاموشی سے نہیں سنے, اس لیے کہ عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے, اور عباس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا کہ اطاعت کیسے اوبیڈینٹ ہونا چاہیے امام کے لیے. عباس اس مظلوم کا نام ہے کہ جو کربلا میں سب سے زیادہ جو زخمی ہوا نا, ان زخمی ہونے والوں میں ابو الفضل کا بہت بڑا مقام ہے. کہ اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ روایت کا جملہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ لوگ کربلا کے مدینہ آئے اور آ کر چوتھے امام سے کہنے لگے کہ مولا کیا بات ہے کہ روز عاشور ہم نے دیکھا کہ آپ کے بابا جب آپ کے بھائی علی اکبر کی لاش پہ گئے تو ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے, جب قاسم کی لاش پہ گئے تو ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے, لیکن جب آپ کی چچا کی آواز پہ گئے تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے. تو امام رونے لگے. کہا تمہیں کیا معلوم, جب میرے چچا کے دونوں شانے خطا ہوئے تو ظالم قریب سے آ کے وار کرتا تھا اور پوچھتا تھا عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے. میرا چچا اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ حسین چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اپنے بھائی کے پاس جائے. اور عزیزو شہزادی نے عباس کا بہت بڑا مقام کہ فاطمہ کہتی ہے کہ میرا لال ہے, میرا بیٹا ہے. جب جناب عباس کی پیدائش ہوئی, ولادت ہوئی, تو عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. ام البنین عباس کو گود میں لے کر آئے اور آ کے مولا علی کو دے کے کہا مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی, ماں ہے گھبرا گئی. علی نے کہا گھبراؤ مت, حسین کو بلاؤ.
حسین کو بلایا، عباس کو حسین کے حوالے کیا۔ جیسی بھائی بھائی کی گود میں آیا، عباس نے آنکھوں کو کھولا اور پہلی مرتبہ حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ وہیں پہ جناب زینب کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی نے پوچھا کہ اپنے بابا سے کہ بابا یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا ہاں بیٹی، یہ وہی تیرا بھائی ہے۔ تو کہا بابا تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو میرے حوالے کیجئے۔ عزیزو، حسین نے عباس کو زینب کے حوالے کیا۔ زینب نے ماں کی طرح پالا ہے عباس کو، بہت بڑی تھی، امام حسین سے صرف 2 سال چھوٹی تھی، بھائی کو ماں کی طرح پالا۔ عباس کو گود میں لیا زینب نے، چھوٹے سے عباس چند گھنٹوں کے، اور کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ روایت میں ہے جیسے ہی زینب نے کہا عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک انگڑائی لی۔ علی نے پوچھا کہ بیٹی تم نے کیا کہہ دیا؟ تو کہا بابا میں نے اتنا ہی کہا کہ اے عباس میری ماں فاطمہ نے سلام کیا ہے تمہیں۔ اسی طرح پرساتے ہیں کہ آج ام البنین آپ کو دعا دے، آج بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے، اس لیے کہ جناب عباس کو فاطمہ نے زینب سے کہا، وصیت کی تھی کہ جب تمہارا بھائی آئے نا تو میرا سلام عباس کو کہنا۔ عزیزو، یہی وجہ تھی کہ جب عباس رخصت ہو گئے، عالم یہ تھا عباس کا کہ کبھی بھی حسین کی اطاعت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے، کبھی نہیں رکے، ہمیشہ سائے کی طرح رہتے تھے، شیڈو کی طرح۔ خواہش یہ تھی کہ میں حسین پہ قربان ہو جاؤں۔ کوفہ ہے، بچپنا ہے، مولا کا خلافت کا دور ہے، مولا کوفے میں مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ عزیزو، مولا بیٹھے ہوئے تھے، حسین بھی تھے، حسن بھی تھے، محمد حنفیہ بھی تھے، سب اصحاب بیٹھے ہوئے۔ حسین نے اتنا کہا بابا پیاس بہت لگتی ہے، تو غلام دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر پانی لانے لگے، لیکن ان سے پہلے عباس دوڑے اور دوڑ کے جام کو سر پہ رکھا، رکھ کے تیز سے 10-12 سال کا سن ہے، تیز سے جب آنے لگے تو پانی جو ہے عباس کے شانوں پہ گر رہا تھا۔ جب یہ منظر علی نے دیکھا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے علی۔ لوگوں نے کہا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے، ایک بھائی کی خدمت کر رہا ہے، رونے کا کیا بات ہے؟ تو علی نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آج عباس حسین کے لیے پانی لا رہا ہے، کل عباس جب حسین کے بچوں کے لیے پانی لائے گا تو جس طرح پانی اس کے ہاتھوں میں گر رہا ہے اسی طرح اس کے ہاتھ خطا ہو جائیں گے۔ عزیزو، ابو الفضل کے لیے یہ ہے کہ جب اذن لے کے میدان میں آئے اور آ کر جب پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو اس وقت اتنا ظلم ہوا، عمر سعد نے کہا کہ اگر پانی کا خطرہ پہنچ جائے تو پھر ہم سے جنگ نہیں ہوگی، عباس کو روکو۔ تو ہر طرف سے حملہ ہوا، 10,000 تیر انداز عباس پہ تیر چلا رہے تھے، اور دھوکے سے جب عباس جائے تو پیچھے سے آ کے اسے سیدھا ہاتھ کاٹا۔ جب ایک ہاتھ کٹا تو ابھی ہمت نہیں گئی، جب دوسرا ہاتھ کٹ گیا تب عباس کا عالم یہ ہوا، ایک ہی خواہش رہ گئی کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ تو مشک کو دانتوں میں لیا، اپنے آپ کو مشک کے اوپر ڈالا اور جو وار آتا اپنے آپ پہ لیتے، لیکن ہرملہ کا جو تیر چلا اور پانی بہنے لگا، اب عباس کی امید ٹوٹی۔ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ پھر فوجوں کے درمیان موڑ لیا۔ جب موڑا تو روایت میں ہے کہ یہ یزید کی فوج سامنے سے وار کرتی تھی اور پوچھتی تھی عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے، عباس تمہارے ہاتھوں کو کس نے کاٹا؟ جب ایک شخص نے گرز مارا، گرز وہ لوہے کا گرز ہوتا ہے جو سر پہ مارا جاتا، سر پہ جو پڑا تو اب عباس سنبھل نہیں سکے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو آتے ہوئے کہا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزیزو، بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ کربلا میں ایک ذاکر تھا جو روزانہ عباس کے روزے میں عباس کی مصیبت بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں، وہ ذاکر سید تھا، خواب میں بی بی فاطمہ کو دیکھا کہ پردے میں آئی ہیں اور آ کے کہہ رہی ہیں ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ ذاکر نے کہا بی بی میں یہ بیان کرتا ہوں کہ عباس کے شانے کاٹے گئے، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، عباس زخمی ہوئے، لیکن بی بی فاطمہ ایک ہی جملہ کہتی ہے کہ ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی اب آپ ارشاد فرمائیں کہ کون سی مصیبت ہے؟ تو عزیزہ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ کربلا کا ہر شہید عاشورے کو جو گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، ہاتھوں کو ٹیکتا تھا۔ میرا ابا جب گھوڑے سے زمین پر آیا، سر کے بل آیا، دشمن وار کرتا جاتا تھا، فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ یہ میرا اب حسین کا بھائی ہے جو حسین کا عاشق عباس دنیا سے گزر گیا۔
پروردگار ابو الفضل کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما. مظلوم کربلا کے اس مظلوم بھائی کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. پروردگار جناب عباس کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. ہم کو توفیق دے، سعادت دے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں. جب بھی ہم اپنے امام کا ذکر کریں اس ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. اس گھر میں برکتوں کا عطا فرما. ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار مظلوم کربلا کے اس مظلوم بھائی کا واسطہ جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. ہم سب کو ابو الفضل کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. ابو الفضل کے مصائب کا واسطہ پروردگار جو مخروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے. عزاداری کی حفاظت فرما. جہاں جہاں امام کا ذکر ہو رہا ہے، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، جہاں جہاں پر شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. پروردگار عزا خانوں کی حفاظت فرما. یہ محرم میں کوئی امام کے چاہنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو. زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین. محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھے محمد وعلی. عزاداران امام، اس عزا خانے کی 9ویں مجلس ہے، 9th مجلس ہے اور آخری مجلس ہے اس ٹاپک کے اوپر. کل جو مجلس ہوگی وہ پرسے کی مجلس ہے، اسی وقت پہ ہوگی انشاءاللہ شہادت کی مجلس. بہرحال سورہ مبارک رحمان کی یہ آیت بڑی چھوٹی سی آیت ہے، مختصر سی آیت ہے کہ جس میں اللہ بڑا واضح طور پر اور صاف اور بالکل کلیئر اعلان کر رہا ہے اور بہت سمپل طریقے سے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر کوئی تمہاری مدد کرتا ہے تو تم بھی اس کی مدد کرو، سپورٹ کرو، ہیلپ کرو. اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے نا تو ہم احسان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. یہ ایک عجیب عبادت ہے کہ اگر انسان کسی کے اوپر احسان کرے. آپ کو معلوم کہ زندگی میں جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے، سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے اس لائف کے لیے، لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے، وہ احسانات ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ کی بارگاہ وہاں پہ کام، دیکھیں محبت اہل بیت کے بعد ہے یہ سب. اہل بیت کی محبت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد محبت اہل بیت کی وجہ سے ہم ہیں. میں اپنے شیعوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. تو وہ سوال تو نہیں ہے، محبت اہل بیت کے بعد کا یہ سوال ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف وہاں سے پیسفل ہے. عبادتیں سب ایک طرف ہیں، میں کسی عبادت کو کم نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط نہیں سمجھے. سب عبادتیں ایک طرف. واجبات کی بات کروں، واجبات سب اپنی طرف، اس کا احترام. واجبات کے بعد، واجبات تو سبھی کرتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرنا مطلب کوئی ٹائم کا ویسٹ کرنا ہے. نماز، روزہ، جتنے واجبات ہیں سبھی کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر احسان کرنا ہے. احسان، اگر کوئی انسان کسی کے سپورٹ کچھ مت کرے. دیکھیے ہر چیز پیسہ نہیں ہے، پیسے سے مت کرے. آپ نہیں کر سکتے، کوئی غریب آدمی ہے پیسے سے کر ہی نہیں سکتا. زبان سے کرے، ہاتھ سے کرے، پیر سے کرے، چل کے کرے، بیٹھ کے کرے، لیکن کرے. یہ آپ دعا کرے. ہر مومن کو اور مومنہ کو چاہیے کہ اللہ ہم کو سعادت دے، چانس دے، توفیق دے کہ ہم کسی کی، اس کی مخلوق کی، آپ جانور کی مدد کریں. مثال کے طور پہ برڈز ہیں، برڈز کو آپ دانہ ڈال رہے ہیں، برڈز کے لیے پانی رکھ رہے ہیں. صرف کبوتر مطلب 1000 برڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ صرف پانی رکھ دے رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق آ کر پانی پیے گی، بس وہ بھی کافی ہے. بٹ ڈو اٹ. سن کے جائیں مت. میرے یہ 9 مجلسوں کا آج کنکلوژن ہے
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جتنی محنت کر کے آپ کو جن علماء کی یا جن ہستیوں کی باتیں کی نا، میں نے سٹوریز نہیں سنائی، سٹوریز نہیں تھی، بلکہ ہم کو اس سے میسیج لینا تھا، ہم کو اس سے پیغام لینا تھا۔ ہر سال محرم جب آئے نا تو ہماری لائف میں چینج آتا رہے۔ محرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم مجلسوں میں آئے، سنیں، جو ذاکرین علماء کو آپ سنیں، ہر مجلس سے کچھ سیکھے۔ ہر ایک محرم کا ایک دن، 2 مہینے 8 دن ہم غم کرتے ہیں، تو 2 مہینے 8 دن ہمارے پاس چینج آتا رہے۔ 1% ہی آئے، 0.5% آئے، بٹ ڈیلی ہماری لائف میں چینج آئے، فکر تھوڑی بدلے، سوچ ہماری تھوڑی بدلے۔ ایک ہی سٹائل میں جو اب جیسا ہم نے شروع کیا تھا سال، اسی سٹائل میں سال کو پھر شروع کرنا نہیں ہے، تھوڑا سا چینج کرنا ہے۔ یہ بات سب کے لیے ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑا تو چینج کرے، تھوڑی تو اپنی فکر کو آگے بڑھاؤ، تھوڑا اپنے ویژن کو آگے بڑھاؤ، اس کے بعد پھر دیکھو۔ تو افضل ترین عبادت کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا، احسان کرنا، جانور کی بھی کر دے آپ، وہ بھی کافی ہے، لیکن ڈیلی کرے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ کریں۔ اگر آپ ڈیلی اگر کسی کے اوپر کرتے رہے نا تو آپ یقین کریں، جیسا میں نے کل کہا کہ سورہ رحمان کی جو برکتیں ہیں نا آپ کو پوری مل جائیں گی، برکتیں ملیں گی۔ یہ سورہ رحمان وہ چیز ہے۔ سلوات پڑھ محمد بہرحال احسان کا بدلہ احسان، اور جن ہستیوں کا ذکر ہوا ان کا احسان تو مطلب اللہ اور رسول نے ان کے احسان کو مانا۔ حالات ایسے تھے کہ اگر یہ پرسنالٹیز آگے بڑھ کے سپورٹ نہیں کرتے، ہیلپ نہیں کرتے نا، تو یقین کریں میری بات کیا ہے، اللہ کا رسول کی بات، معصومین نے کہی یہ بات کہ سٹیج ایسا آ جاتا کہ اسلام پروپوگیٹ ہی نہیں ہوتا، آگے ہی نہیں بڑھتا۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ان لوگوں نے کام کیا، اور کیسے کیسے لوگوں نے کام کیا۔ یہ تو امام کے زمانے کا تھا، میں نے معصومین کا ذکر کیا، کل سلمان فارسی کا آپ نے سنا، اب آج میں سلمان کا تک میں نے پڑھ چکا، اب میں چاہتا ہوں کہ آج علماء کا ذکر ہو جائے 260 ہجری سے 1431 تک، یہ جو پورا 1200 ایئرس کا پیریڈ ہے نا، اس پیریڈ میں کن کن لوگوں نے کام کیا۔ یہ پیریڈ، اب امام تو پردے میں چلا گیا، زمانے کا امام پردے میں چلا گیا، پردے میں جانے کے بعد پھر کیا ہوا، پھر شیعت کس کے حوالے گئی، کیسا ہوا، شیعت آئی بڑی کیسا آگئی۔ 260 ہجری 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول 260 ہجری 11ویں امام کی شہادت ہے، 11th امام کی شہادت ہے۔ اس کے بعد 260 ہجری 8 ربیع الاول سے ہم آج 9 محرم 1431 ہجری میں ہیں، آلموسٹ 1200 ایئرس کے قریب ہے جو یہ پیریڈ گزرا۔ تو یہ جو 1200 ایئرس کا پیریڈ گزرا، اس میں کون سی ایسی پرسنالٹیز تھیں کہ جنہوں نے شیعت کو مضبوط کیا، شیعت کو بچایا۔ اس لیے کہ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تھی اس وقت جو ہے شیعت جو ہے عرب میں جو تھی وہ تقیہ کے عالم میں تھی۔ ایون اب آج بھی آپ سامرہ جائیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سامرہ کی، سامرہ شروع سے دشمن کا ایریا ہے، دشمن، یہ بنی عباس کے جو خلفاء تھے ان کا کیپٹن تھا سامرہ، اور اس وقت جو سامرہ تھا وہ بالکل مطلب ایک آرمی کا بیس تھا، عسکرین کہتے ہیں اس کو، عسکری عربی میں جیش والے، آرمی والے، آرمی مین کو کہتے ہیں۔ تو عسکرین اس کا نام تھا وہ ایریا کا۔ آج بھی وہ شروع سے دشمنان اہل بیت کا ایریا، آج بھی سامرہ، ابھی میں سامرہ گیا تھا مطلب 8-10 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے، تو ٹوٹل سنی بالکل دشمنان اہل بیت، ہر طرف ان کا راج ہے، وہ شروع سے یہ ایریا ویسی ہے۔ لیکن وہاں پہ 11ویں امام کو قید کیا تھا اور وہاں پہ امام کی شہادت، 11ویں امام کی شہادت کے بعد اب بالکل افراتفری جو ہماری اردو زبان میں ہے کہ بالکل لا اینڈ آرڈر کچھ نہیں، شیعہ پریشان کہ ہم کیا کریں۔ جو امام تک ہے ان کو معلوم ہے کہ ایک نائب ہے، ادروائز جو دور دور شیعہ تھے بڑے پریشان۔ وہ جو ماحول ہے اس زمانے کا ایک عجیب ماحول تھا شیعت کا۔ تو ایسے ماحول میں بچانا، ایسے ماحول میں شیعت کی حفاظت کرنا، یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے دوستو۔ آج آپ کو جو ملا نشیت، یہ بالکل ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے ہم کو شیعت میں، لٹرلی سجی ہوئی پلیٹ ہے، ڈیکوریٹڈ پلیٹ ہے، اور ہمارے ہاتھ میں شیعت آ گئی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہم نے کیا، نہ ہمارے باپ دادا نے کیا، کچھ نہیں کیا۔ آج ہم شیعت کو تو لے لیا ہم نے، لے کے اینڈ وی تھنک کہ واٹ وی آر ڈوئنگ از ویری گڈ، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، 0.111% بھی ہم نے نہیں کیا، نہ ہم کرتے ہیں آج۔
اس زمانے میں جو لوگوں نے کام کیا. آج ہم اپنے کاروبار میں اتنے مصروف ہیں, ہم اپنے چکر میں اتنے مصروف ہیں, ہمارے پاس ٹائم کا پرابلم ہے, ہم کچھ نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس حالات سے شیعت آئی ہے کہ اس زمانے میں پورا عرب میں ہر طرف بنی عباس کی حکومت ہے. بنی عباس کی حکومت, اور کوئی نام نہیں لے سک رہا. امام کا نام, امام 11ویں امام بھی شہید ہو گئے. اس زمانے کا امام پردے میں, پتہ نہیں کون لیڈر ہے, پونک امام کا ہے. اچھا وہ پہلا پیریڈ ہے, سٹارٹنگ کا پیریڈ ہے. آج کل ہم کو پتہ نہیں کہ ہم نے امام کو دیکھا نہیں. پلیز غور سے سنیں, آج کی بڑی امپورٹنٹ تقریر ہے, پورا کنکلوژن. آپ ایک صلوات پڑھیں گے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. اور آگے آ جائیں پلیز, ایک اور صلوات پڑھیں. وہ جو زمانہ تھا نا, آج کا زمانے میں ہمارے پاس امام نہیں ہے نا, تو ہم ایک نارمل لائف, ہم کو عادت ہو گئی بغیر امام کے رہنے کی. بالکل بہت اچھے, ہم کمفرٹیبل ہیں, عادت ہو گئی ہم کو. اس لیے اب ہم ڈیسیجن سب اپنے آپ لیتے ہیں, ہم کسی سے لیتے بھی نہیں. ہم کو عادت ڈکٹیشن کی بھی نہیں ہے. علماء ڈکٹیشن دیتے ہیں تو ہم نہیں لیتے. توضیح ہے گھر میں, سب کے گھر میں توضیح ہے, لیکن کبھی ہم اٹھا کے پڑھتے نہیں توضیح کو. آپ کو پتہ ہے توضیح کو پڑھنا لازم ہے, لازم ہے, لازم ہے. یہ نہیں کہ توضیح لکھ جا کے ہم کس کی تقریر میں, ہم آغا شیستانی کی تقریر میں. آغا شیستانی کی توضیح کا ہے گھر میں, کیا کیا پتہ ہی نہیں کتنے مسئلے ہیں اس میں. ہم خود ڈیسیشن لیتے ہیں نا آج کل, ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے, رکھی ہوئی ہے توضیح. ہم ناولز پڑھیں گے, ہم یہ پڑھیں گے, توضیح نہیں پڑھیں گے. توضیح کا پڑھنا لازم ہے, لازم ہے. آپ کو معلوم تو کیا what are you doing, مسئلے کیا ہے, پرابلم ہے. دیکھیے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کو اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہے, ہم کو چیک کرنا ہے. اگر ہم چیک نہیں کریں گے نا, آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے, اعمال ختم ہو جائیں گے. تو پلیز, تو آج کے زمانے میں ہم کو عادت نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں لوگوں کو عادت تھی. اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جو ہے کوئی کام کرنا ہوتا ہے امام سے پوچھتے, کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے, امام سے دریافت کرتے مسئلے کو اور پوچھتے. تو ایسے زمانے میں اگر امام ہی سامنے نہیں ہے تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی شیعت کی, وہ ہوا تھا. یعنی رسول اللہ سے لے کے مولا علی تک 260 ایئرس تک لوگوں کو عادت تھی ہر مسئلہ اپنے امام سے رجوع کرتے. مدینے میں مثال کے طور پہ امام ہے اور شیعہ رہتا ہے کوفے میں, تو وہ لیٹر لکھتا تھا, لیٹر لکھ کے امام سے پوچھتا تھا کہ مولا یہ مسئلے کا کیا جواب, مولا یہ کیا کروں میں, یا پھر امام کا کوئی نامینیٹڈ وہاں ہوتا, نمائندہ ہوتا, تو اس سے پوچھتا. لیکن اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. تو 260 ایئرس کا اتنا بڑا پیریڈ جو ہے شیعہ اماموں کے ساتھ گزاری. 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی. شیعت کے لیے کوئی لیڈر نہیں رہا, کوئی رہبر نہیں رہا. تو بالکل سر جیسا بچہ یتیم ہو جاتا نا, ویسے شیعت یتیم ہو گئی تھی, لٹرلی یتیم ہو گئی تھی. باپ ہی نہیں ہے سر پہ, سب آدمی اپنے اپنے ایک پرابلمس میں تھے, مسلسل پرابلم. اچھا دو چیزیں تھیں, امام بھی نہیں ہے اور حکومت بھی ظالم ہے. آج ہم کو دونوں فیسلٹیز ہیں. آج اس زمانے میں حکومت اتنی سخت تھی کہ اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو بول دیتا تو پکڑ کے دفن کر دیتے, لٹرلی دفن کر دیتے, خاندان کو دفن کر دیتے. اس لیے کہ بنی عباس کا پورا زور تھا. آپ سوچیں کہ اتنی ظلم کے بعد اب شیعہ جائے کہاں. تو وہاں پہ امام نے ایک نائب کو نامینیٹ کیا تھا. پہلا ہمارے نائب کو نے عثمان ابن سعید, ان کو نامینیٹ کیا. جو چار یہ نوابین, چار نامینیٹڈ امام کے جو نائب امام ہیں نا, آج بھی بغداد میں ان کی خبریں, آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی بغداد میں ان کی خبریں ہیں, ان کو نامینیٹ کیا. اچھا وہ بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے, مطلب اوپن نہیں ہے, صرف شیعوں کو معلوم ہے. اگر حکومت کو معلوم ہو جائے تو ان کو بھی قتل کر دیں. اس کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان بنے. اس کے بعد تیسرے نائب بنے حسین ابن رو. حسین ابن رو کا جو زمانہ تھا, جس سے ہم 15 شعبان کا عریضہ لکھتے, حسین ابن رو کے زمانے میں ایک عالم پیدا ہوتا ہے, اس کا نام ہے محمد محمد ابن جعفر, معروف جو ہے یعقوب کلینی. پہلا مرجع ہمارا ظاہری طور امام کے بعد, زمانے کے امام کے بعد کا پہلا مجتہد, پہلا مرجع, جس کا کنٹریبیوشن جو ہے آج 1200 ایئرس سے ہم سب اس کے, آپ مانے یا نہیں مانے, امام مانے, علماء مانتے, مدرسے چلتے ہیں اس شخصیت کی وجہ سے. اس کی کئی کتابیں, لیکن ایک کتاب بڑی مشہور ہے. تیسرے نائب کا پیریڈ تھا, تیسرے نائب کا پیریڈ. غیبت کبریٰ کا بھی آغاز نہیں ہوا, غیبت صغریٰ ہے. اس میں ایک ایسا عالم پیدا ہوا ایران میں,
یعقوب جس کو کلین میں پیدا ہوا، جس کو محمد ابن یعقوب کلینی، ان کے باپ کا نام یعقوب تھا، یہ ان کا نام محمد تھا، اور یہ کلین کے رہنے والے تھے۔ یہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ اچھا، اس زمانے میں اہل سنت کے مدرسے میں جاتے تھے، شیعہ مدرسے میں، دونوں جگہ جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کر کے اب انہوں نے کتابیں، ان کو پاس اس وقت یہ عالم تھا کہ کوئی کتابی شکل میں شریعت نہیں تھی، جیسا آج کتابی شکل میں پوری توضیح ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، دنیا میں کسی ریموٹ ایریا میں آپ ہیں، اگر آپ کے پاس ایک توضیح آ جائے نا، تو آپ کو پھر انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس توضیح ہے تو آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں ہر چیز ہے، نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے کرنا، کیا مطلب اس کے مسئلے کیا ہے، شکیات کیا، سب ہے۔ تو ایک توضیح بندے کے پاس آ جائے، اور ایک کتاب ہے، وہ جب علماء کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو بہرحال تو توضیح جو ہے آج کر سکتے، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ حلال معلوم نہ حرام معلوم۔ اگر کوئی ریموٹ ایریا میں کیا کرے، وہ امام بھی نہیں ہے، کس سے پوچھے، کوئی مجتہد نہیں، کوئی مولوی نہیں ہے، اوپن بتا نہیں سکتے۔ تو ایسے ماحول میں یعقوب کلینی کو فکر ہوئی کہ اب میں کچھ کروں اسلام کے لیے، یہ میرا مقصد ہے پورے۔ دیکھیے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہ میرا ان کا مقصد تھا کہ میں اسلام کے لیے، امام پردے میں ہیں، I have to do something۔ یہ ان کے ذہن میں آیا۔ انہوں نے کچھ علماء سے بیٹھ کے بات کی، کچھ لوگوں سے بیٹھ کے بات کی۔ اس زمانے میں جو لوگ ایڈوائز کرتے تھے نا، سینسیئر ایڈوائز کرتے تھے۔ یہ بھی اسلام کا ایک مسئلہ، کبھی بھی کوئی آپ سے آ کے ایڈوائز لے نا تو اس کو سینسیئر ایڈوائز کرو، ایسے ایڈوائز کرو جیسے یہ تمہارے لیے کوئی پوچھ رہا ہے۔ اپنے لیے جیسے سوچتے ہو نا، ویسے دوسروں کے لیے سوچو۔ ہمارا مسئلہ کیا، اگر کوئی ایڈوائز لینے آیا تو ہم تو اس کو غلط ہی ایڈوائز دیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آگے بڑھ جائے گا تو ہم تو چھوٹ پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ سب اجر عظیم ہے۔ اگر آپ نے کسی کو غلط ایڈوائز کر دیا، وہ سنسیئرلی آ کے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں یہ کروں یہ کروں، آپ نے کہا کہ یہ تو بڑھ جائے گا، وہ حسد، وہ جلسی، ہم نے اس کو غلط ایڈوائز کر دیا، اور اگر وہ غلط راستے میں گیا تو یو آر ریسپانسبل فار اٹ، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ہمارا معاشرے میں دیکھیے اب کتنا فرق ہوتے جا رہا ہے معاشرے میں۔ آ کے ایڈوائز پوچھا، ان کو لوگوں نے کیا کہ ہاں کچھ کام کریں، تو یہ شخص نے اس کا جب صرف کنٹریبیوشن دیکھیں آپ، اس بندے نے، کلین کا رہنے والا، ایران کے ریموٹ ایریا میں رہنے والا، دشمن ماحول، ایسا دشمن ماحول کہ نام نہیں لے سکتے امام کا، امام بھی پردے میں ہے، صرف تیسرے نائب ہے۔ ایسے ماحول میں یعقوب کلینی نے اپنا قلم کو اٹھایا، پین کو اٹھایا، پیپر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا کہ میں اب ایک کتاب لکھوں گا، اور لکھ کر اور اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں جو حدیث جو لکھوں وہ بالکل صحیح لکھوں۔ دوستو پلیز سننا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، آپ بیٹھ کے سنیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے سنیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس زمانے کا اندازہ لگاؤ۔ اس بندے نے جب کتاب لکھنا شروع کی، مشہور کتاب اصول کافی، فروع کافی، 3 قسم کی، صرف ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایکچولی ان کے 25 کتابیں ہیں۔ بعض علماء لکھتے ہیں 50 کتابوں کو لکھا، اور کیسا لکھا؟ اصول کافی میں حدیثیں کتنے پتہ ہے آپ کو؟ 16,000، 16,199، لگ بھگ 16,200 احادیث ہے۔ ہم ایک حدیث یاد نہیں کرتے، ایک حدیث ہم لکھ نہیں سکتے۔ اس بندے نے 16,000 حدیثیں آج سے 1200 سال پہلے، 1200 ایئرس پہلے، ایسے ایریے میں کہ جب پورا ایٹماسفیئر جو ان کا وہ تھا، ان کا پورا جو ماحول تھا اس زمانے کا، وہ ماحول کہ اگر زبان کھولے نا تلوار سر پہ آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے کہ یعقوب کلینی شیعہ علماء ہے، شیعہ عالم ہے، اور یہ حدیثیں لکھ رہا ہے، معصومین کے ارشادات لکھ رہا ہے، تو اس کو بھی ماریں گے، اس کے بچوں کو بھی مار دیں گے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے فیملی کو چھوڑ دیا تھا، نو، فیملی کے ساتھ اس بندے نے ایک کتاب، 16,000 حدیثیں، 20 سال کی محنت، 20 ایئرس ڈیووٹ کر دیا ٹورڈز اسلام۔ ہم 1 منٹ ڈیووٹ نہیں کرتے، 1 منٹ۔ ہم 10 دن کے محرم کے لوگ ہیں بابا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا عام بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری مجلس باہر بھی جاتی ہے، ہر طرف سب کے لیے پیغام ہے۔ ہمارے پاس 12 دن کے بعد ٹائم کا ہے ذکر حسین سننے کا، یہ تو ہمارا ماحول ہے۔ پھر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہاؤ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ امام ول کم اور امام آ کر ہم کو ریوارڈ دے گا؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ؟
ایک بندہ کتاب آج بھی موجود ہے دوستو، کام کرو گے نا تو 12 سال کے بعد 1200 ایئرز کے بعد بھی امام کتاب کو باقی رکھے گا. آج کتاب موجود ہے، سب کو معلوم ہے موجود، انگلش میں بھی ہے. 20 ایئرز اپنی لائف کے ڈیڈیکیٹ کیا صرف ایک کتاب لکھی. کیسا لکھی کتاب؟ بغداد میں کلینی موجود ہے، اور پتا چلا کہ بصرے میں ایک آدمی کے پاس رسول اللہ کی اور امام علی کی سینگ ہے، حدیث ہے. بغداد سے بصرہ 300-400 کلومیٹر ہے، اور آج کا زمانہ نہیں، کار میں بیٹھے چلے جائے 2 گھنٹے میں. اونٹ پہ بیٹھنا، گھوڑے پہ جانا، کاروان کے ساتھ جانا، اور سب سے بڑی چیز کیا معلوم؟ پیسے خرچ کرنا. کوئی وہاں پہ ڈونرز نہیں تھے ان کو کہ بابا تم لکھو میں تمہیں ڈونیٹ کرتا ہوں پیسے، میں لکھتا ہوں تم کو پیسے دیتا ہوں، تم جاؤ حدیثوں کو جمع کرو اور بیٹھ کے کتاب لکھو اسلام. وہاں پہ کوئی ڈونرز نہیں تھے اس وقت، کوئی پیسے دینے والا نہیں تھا. He has spent his own money. بولا نہیں پیسے خرچ کر کے کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا. یہ بھی نہیں کہ کتاب لکھوں گا مارکیٹ میں بھیجوں گا، مارکیٹ میں بکے گی اور مجھے پیسے ملیں گے. یہ بھی نیت نہیں ہے. میں کیا کروں؟ یہ نیت بھی نہیں ہے کہ میں چلو کتاب لکھ رہا ہوں اور میں جو مارکیٹ میں فلوٹ کروں گا اور فلوٹ کر کے جو ہے نا پیسے کماؤں گا. وہ بھی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں قلمی کتاب ہوتی تھی. اس زمانے میں جو ہے پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی، ری پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں ایک کتاب لکھی، 20 ایئرز میں ایک کتاب لکھی خالی، وہی تیار ہو گئی. آپ سے معروضہ پلیز تھوڑا آگے آ جائیں. سروات پڑھے محمد والے محمد. ادھر جگہ بیٹا، ادھر ہٹو، ادھر بہت جگہ، ادھر اندر آ جائے. ایک اور پڑھے باواز بلند. یعقوب کلینی کے نام پہ باواز بلند سروا اللہ یہ اجر ان کو دیں. تو آپ نے دیکھا کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں، مانیٹریلی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو کہ میں کروں گا تو مجھے میرا بزنس چلے گا، میرا کام ہوگا. نو، کوئی انٹرسٹ نہیں. ایک کتاب لکھ رہے ہیں. کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کو مل کیا رہا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ہم کو یہ سوچ رہا ہے کہ what he was getting، کچھ مل رہا تھا؟ کچھ نہیں مل رہا تھا. جیسا وہ نارمل جیسا ہم آج دنیا میں نا، ویسے وہ بھی نارمل لائف شیعت کی گزار سکتے تھے جیسا ہم کر رہے ہیں. میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں واقعات؟ اس سے ہم کو تھوڑی خواہش پیدا ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کے ساتھ معجزہ کیا ہوا. 20 ایئرز تک اس بندے نے کتاب لکھی. 20 ایئرز تک لکھ کے باقاعدہ اتنی موٹی کتاب ہے اصول کافی جو ہے. آپ، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ پڑھیں اصول کافی. پہلا چیپٹر عقل کا ہے. ایک نایاب کتاب ہے، عجیب کتاب ہے. وہ اتنی بڑی کتاب لکھی. اچھا یہ بھی نہیں کہ غلط ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ امام کے نائب، تیسرے نائب کے زمانے میں لکھی. بعض روایتیں تو یہاں تک ہے کہ زمانے کا امام کا ایک لیٹر آیا یہ کتاب کے بعد کہ شیعوں کے لیے یہ کافی ہے کتاب، یہ کافی ہے. لیکن اس میں اتنی وہ نہیں ہے. بہرحال امام تک پہنچی کتاب، یہ بھی مشہور ہے. 20 سال میں انہوں نے کتاب لکھی. آپ کو پتہ ہے صحیفے کا اصول کافی ایک کتاب ہے، ہمارا ایک عالم نے لکھی ہے. اہل سنت کے اسی زمانے میں اہل سنت کے علماء بھی کتاب لکھ رہے تھے. سائے ستہ مشہور کتاب ہے اہل سنت کی. سائے ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں. خمسہ ستہ. صلوات پڑھیں باواز بلند. سائے ستہ اہل سنت کی مشہور کتابیں، 6 کتابیں. پلیز غور سے سنیں. 6 کتابیں. 6 کتابوں میں، اور جو اہل سنت کے علماء نے لکھی نا، تو اہل سنت کے علماء نے جو کتابیں لکھی وہ ان کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، نہ ان کو کوئی پرابلم تھا. ان کے علماء لکھتے ہیں، پیسے بھی حکومت سے مل رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں. 6 کتابیں بڑی مشہور کتابیں مسلمانوں کے. اس میں ہوا کیا؟ 6 کتابوں میں 8000 حدیثیں جمع کی. صرف 8000. ہمارے ایک عالم نے ایک کتاب میں 16000 حدیثیں جمع کی. کتنا فرق ہے علم میں. ہمارے علماء نے کام کیا کیا؟ اہل سنت کے علماء. آپ کو پتہ ہے شیعت جو آج بچی ہوئی ہے نا، یہ علماء کا صدقہ ہے اور علم کا صدقہ ہے. نہ علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی ہمارے علماء کے بعد تو شیعت ختم ہو جاتی. شیعت صرف جہالت کی وجہ سے نہیں بچی ہوئی ہے، شیعت علم کی وجہ سے بچی ہوئی. کتاب لکھی. کتاب لکھ کر اصول کافی تیار ہوئی. تیار ہونے کے بعد لوگوں کو انہوں نے یاد دلانا شروع کیا. 70 ایئرز زندہ رہے. میں خالی ان کے اوپر پورا گھنٹہ کر لوں، لیکن مجھے دوسرے علماء بھی جانا ہے. 1 گھنٹہ 70 ایئرز کی سن میں آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے. اب ڈیتھ ہونے کے بعد
ان کی خبر مبارک آج بھی ساؤتھ بغداد میں جو وہ فلائی اوور آپ چڑھتے ہیں بغداد کا، جو دو سٹیز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، نیو بغداد کو اور اولڈ بغداد کو، اولڈ بغداد از کاظمین، نیو بغداد سے جب آپ فلائی اوور چڑھتے ہیں ساؤتھ بغداد پہ رائٹ سائڈ کے اوپر ان کا بہت بڑا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ ایک ہی خبر ہے کہ اب مقبرہ بنا، مقبرہ کیسا بنا؟ تو جب ان کا انتقال ہوا اس کے 50 سال کے بعد وہاں بنی عباس کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ یہ امام موسی کاظم کی زیارت کو لوگ کیوں جاتے ہیں، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، یہ اماموں کی شیعہ اماموں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اور میں نے یہ سنا ہے کہ ان کے امام زندہ ہیں ابھی تک، زندہ مطلب باڈیز ویسی ہیں، تو وہ کھولو خبر اور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تھا، ظالم حاکم تھا، تو اس کے دربار میں ایک شیعہ عالم تھا، اس نے کہا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام تو بڑی بات ہے، ان کے جو علماء ہیں ان کی باڈی کو بھی ہاتھ کوئی نہیں لگاتا۔ 100 سال ہو گئے تھے، 100 ایئرس ہو گئے تھے۔ اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، 100 سال ہو گئے، 2 سال 3 سال، تو کہا ان کے علماء کا عقیدہ ہے کہ جو ان کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ان کے علماء کی باڈی کو بھی زمین ہاتھ نہیں لگاتی، وہ صرف بچانا چاہ رہا تھا کہ بے حرمتی نہ ہو۔ کہاں بے حرمتی نہ ہو؟ معصومین کے روضے کی۔ تو اور ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے یعقوب کولینی، اس کی خبر وہاں رکھی ہوئی، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کی خبر کھود کے دیکھ لو۔ 100 سال کے پہلے ان کی خبر تھی، خالی گریف پڑی ہوئی تھی، اوپر چھوٹی سی چھت تھی، اب تو بہت بڑا مقبرہ ہے۔ تو کہا کہ ان کی خبر کھول لو۔ دوستو 100 ایئرس کے بعد ان کی خبر کھولی گئی۔ 100 ایئرس کے بعد خبر جب کھولی گئی تو اس میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے کفن پہ خاک نہیں آئی تھی، مٹی نہیں آئی تھی، اور ان کی جو داڑھی کو غسل دیا تھا نا، غسل کا پانی، نمی، وہ ویٹنس داڑھی کی وہ رکھی ہوئی تھی، وہ باڈی انٹیکٹ تھی، انٹیکٹ۔ اب دوسرا جو بڑا معجزہ ہے وہ سنیں آپ، امام علی کا ارشاد ہے کہ جو مولا علی کہتے ہیں جو ہماری احاطے میں سرکل میں کربلا کے حدود میں اگر کوئی دفن ہو جائے نا تو اس پہ فشار نہیں ہوتا، حدود میں رہنا۔ ہر امام کی خبر کا ایک حدود ہے، ایک باؤنڈری ہے، مشہد مقدس کی باؤنڈری ہے، کربلا کی باؤنڈری ہے، نجف اشرف کی باؤنڈری ہے، ایک حدود جسے کہتے ہیں۔ اگر آپ اس حدود میں آ جائیں، نجف اشرف میں کوئی دفن ہو، نجف اشرف، اللہ ہم کو موقع ملے انشاءاللہ، نجف اشرف میں کوئی دفن ہو نا تو ان سے سوال و جواب نہیں ہوتا۔ منکر اور نکیر آ کے نجف اشرف میں دفن ہونے والے سے سوال نہیں کرتے، من ربوں کا یا من نبیوں کا، من کتابوں کا، یہ سب نہیں پوچھتے، سوال ہی نہیں ہوتا پوچھتے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں پوچھتے؟ تو کہا اسی لیے نہیں پوچھتے کہ وہ باب المدینۃ العلم کا شہر ہے، علی کے سامنے وہ لوگ آ کے سوال نہیں کریں گے۔ کربلا کے حدود میں کوئی دفن ہو جائے نا، حدود ہے کربلا میں، تو ان کو فشار نہیں ہوتا، وہ زمین کو فشار نہیں ہوتا۔ روایتوں میں ہے کہ کربلا کی زمین جو حدود ہے کربلا میں دفن ہے، معصومین کو چھوڑ دے، مظلوم کربلا ہے، شہداء کربلا، گنج شہیدہ، جناب حبیب ہے، جو اس کے بعد جناب حر ہے، اون ابن علی، یہ ایریا جو ہے نا، لیکن بیچ میں جتنے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دفن ہیں وہاں پہ۔ تو کہا کہ قیامت کے دن کربلا کی زمین کو جیسا اللہ اشارہ کرے گا تو زمین پھٹے گی، سورج آسمان وہ ہوگا، پہاڑ ہلیں گے، لیکن زمین کربلا کے بارے میں یہ ہے کہ زمین کو ایسا اٹھایا جائے گا، فرشتے اٹھائیں گے اور سیدھا جنت میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ نہ ان سے محشر کی کوئی تکلیف ہے، نہ پورے صراط کی کوئی تکلیف ہے، زمین کربلا کو اللہ سیدھا اوپر لے کے جائے گا۔ جو حدود میں ہے وہ سرکل کے اندر ہے، وہ سب اوپر جائیں گے۔ تو بہرحال تو بات یہ ہوئی تھی کہ وہاں پہ اگر ہے تو ہے، تو جو اس میں آ جائے وہ بچ جائے، لیکن یہ تو یعقوب کولینی تو بغداد میں ہے، جو امام کے پاس دفن ہو جائے وہ بچے گا۔ لیکن آپ دیکھیں ان کا کنٹریبیوشن کا امام کیا ریگارڈ کر رہا ہے، کتنا ریگارڈ کر رہا ہے۔ میرا بولنے کا مقصد کیا ہے کہ امام کے پاس کوئی راہ رہ گیا ان کے گھر میں تو اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی باہر بغداد میں، یعقوب کولینی تو امام بھی نہیں ہے، کیا ہے وہ تو ایک عالم ہے، لیکن ان کا حصہ ہے، انہوں نے کام کیا، تو امام نے وہ ریگارڈ کیا کہ جب ان کی خبر کھولی گئی تو ان کی باڈی تو انٹیکٹ ہے، بات سمجھ میں بھی آ رہی کہ انہوں نے کام کیا، ان کی باڈی انٹیکٹ ہے، لیکن ان کے بازو ایک 10-12 سال کے بچے کی میت ہے، وہ بھی انٹیکٹ ہے، اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگایا، جو ان کے ساتھ دفن کی گئی تھی۔ اب پتا چلا جو صفت معصوم کی ہے، معصوم اپنے غلاموں میں بھی یہ صفت کو پیدا کرتا ہے، سمجھے آپ؟ یہ کمال ہے دوستو، یہ میں کیا بولوں، بس تھوڑا سے جذبے کو پیدا کرو جذبے کو، خواہش کرو، کیا خواہش کرو، کچھ نہیں کرے نا، یہاں بیٹھ کے آپ کیا کریں گے، محمد میں بیٹھے ہوئے نا فرشت آپ میں آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں، کیا کریں اب نیت کریں یہاں بیٹھ کے، جتنی دیر آپ 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، باتیں سن رہے نا،
اب یہ نیت کریں پروردگار میرے پاس کچھ بھی نہیں، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، ایک پینی نہیں ہے میرے پاس، آئی ڈونٹ ہیو پینی، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تو مجھے دے گا میں کروں گا، تو مجھے موقع دے گا میں کروں گا، میں تیرے دین کی خدمت کروں گا،